پوری کتاب ہے اس چیز کی. ذاکر نائک نے ذاکر نائک تو 2 نمبر آدمی ہے. مجھے کسی کا نہیں پتا کہ وہ فلاں قادیانی ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں قادیانی ہے. ہاؤ ڈو یو سی جناح صاحب؟ کیا ہم انہیں اوور گلوریفائی کرتے؟ جی بالکل، کس سینس میں؟ ہر سینس میں. اور مطلب انہیں کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ حلال گوشت کھا رہا ہوں یا حرام گوشت کھا رہا ہوں. انگریز آدمی تھا یار. لگتا ہے کہ جناح صاحب نا انہیں لگ رہا تھا میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہوں، میں ایک پنگا لے بیٹھا، اب یہی میرے پاس ہے، اب یہی ہیں، انہی کے ساتھ جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن اپنے نواز شریف صاحب کو بھی تو پہلے ایکٹر بننے کا شوق تھا. ہم تو سمجھے صرف کرکٹر ہی ہیں. بھگت سنگھ اور رنجیت سنگھ کا قصور یہ تھا کہ وہ غلط مذہب میں پیدا ہو گئے نا. میں تو تارڑ کو کچھ بھی نہیں مانتا، مطلب وہ ناول نگار ہیں. وہ ایک ٹریول رائٹر تو بالکل بھی نہیں ہے. سرگودا کے بارے میں بڑی مزے کی بات میں نے سنی کہ وہ جی جب ہنومان اڑتا ہوا جا رہا تھا نا وہ وہاں سری لنکا، رستے میں سرگودا کے کینو نظر آئے. کینو اٹھانے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے وہ جو پہاڑ تھے وہ گر گئے. کر لینا چاہیے تھا. وہ راجا رسالو مسلمان ہو گیا، الیگزینڈر ہو گئے تھے. انہوں کرو نا سر، انہوں کرنا چاہیے تھا نا جی. ہاں راجا رسالو کو تو ہم نے حج بھی کرا دیا، آپ کو پتا ہے ان کو حج کرا دیا. الیگزینڈر کو مسلمان کر کے مارا. کر لیتے مسلمان تو مان تو لیتے کہ ارتھ شاستر ایک بڑی کتاب ہے. سر حضرت عمر نے بھی سندھ پہ حملہ کیا تھا. ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں بھائی وہ پاکستان کے موسٹ ٹریول رائٹر ہیں. میرے خیال میں اتنے زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آتے، پتہ نہیں انٹینشنلی نہیں آتے یا کیا وجہ ہے. آج ہم سلمان رشید صاحب سے خود ہی پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے. سلمان صاحب کیسے ہیں؟ شکریہ آپ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں جناب. سر کیا وجہ ہے کہ اتنا کام، اتنی اسٹڈیز اور اتنی کنٹریبیوشن کے باوجود ہم آپ کو اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں دیکھتے، یا شاید اس سے زیادہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں اتنا آپ نظر نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں جی. لائم لائٹ میں آنے کے لیے آپ کو، جسے میں کہتا ہوں نا جی، جا کے وڈیاں چ وڑنا پیندا ہے. صحیح ہے. تو میرا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا. صحیح. میں ایک اچھا بھلا انٹروورٹ ہوں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ملنا نہیں پسند کرتا. کوئی آ جائے تو 100 بسم اللہ، بڑا ان کا سواگت کیا جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن میں خود کہیں نہیں جاتا. یہ جیسے وہ اکٹھ کے جی آج فلاں بڑے لوگ جو ہیں انٹلیکچوئلز وہ مل رہے ہیں. صحیح. تو وہاں مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ آئیں گے وہاں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جان میں تو گھر سے ہی نہیں نکلتا، میں کتنے جانا ہے. صحیح ہے. میں نہیں جاتا. سو ایسا کیوں ہے کہ ہر رائٹر ہی تقریباً انٹروورٹ ہوتا ہے، لوگوں سے زیادہ ملاتا نہیں ہے؟ کیا ایک کریٹیوٹی میں ہیلپ کرتی ہے چیز انسان کو؟ مجھے پتہ نہیں جی کیوں ہوتا ہے. لیکن میں اگر آپ ذاتی طور پہ مجھے پوچھیں، میں کہتا ہوں کہ میں کوئی کتاب کیوں نہیں پڑھ رہا گھر پہ. ابھی یہ جو ڈھیر ہے اوپر، یہ ان ریڈ کتابیں ہیں. اچھا. نہیں اوپر والی شاید پڑھ لی ہوئی ہے، مجھے نام نہیں نظر آ رہا. صحیح. کوئی بات. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے پڑھنے میں وقت لگاؤں، یا اب کون سڑکوں پہ پھرتا رہوں، اور اب سڑکوں کے حالات آپ دیکھ لیں کیا ہیں. ایسے ہی بیڑا غرق ہو گیا. اچھا سر، ہسٹری پہ آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے، اور میں ابھی نہیں چاہتا کہ ہم برے صغیر پہ آئیں اور اس سائڈ پہ آئیں. ایک ڈائلیما ہے، ہر سال ہر مہینے کی ایک ڈسکشن ہوتی ہے. شعبان آتا ہے تو ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ شب برات کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس محرم آتا ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں، کربلا کے ملٹیپل ورژنز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سفر آتا ہے تو ہمیں اس چیز کی کھجلی مچ جاتی کہ اس میں بلائیں نہیں اترتی، اس میں بلائیں اترتی ہیں. ابھی ربیع الاول چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس میں بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یا وصال کا دن ہے. مجھے یہ بتائیے سر کہ کیا اسلامک ہسٹری بھی پریزرو ٹھیک سے نہیں رکھی گئی؟ نہیں، کیونکہ یہ جو میلاد والی بات ہے یہ تو کہیں 13ویں صدی میں آ کے ایجاد ہوئی، اور وہیں کہیں عراق وراق میں کہیں یہ بنائی گئی کہ حضور کا ولادت 12 ربیع الاول کو ہی. حضور کی ولادت کا کسی کو نہیں پتہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا. اچھا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیٹ 50s میں اور 60s میں یہ 12 وفات ہوتی تھی. صحیح. اچھا سر، ایک تھیسس پریزنٹ کیا جاتا ہے
مولانا غلام احمد پرویز صاحب کی طرف سے کہ احادیث ساری کی ساری جو ہیں وہ 300-400 سال بعد جا کے وہ مرتب ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایکچوئل میں بالالفاظ نہیں بالمعنی موجود ہیں، تو ان کی اوتھینٹسٹی کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے. آپ اس پرسپیکٹو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک ہسٹری کا ہی ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو. جی وہ جب بخاری ادھر بخارا میں جب یہ کی گئی جی تو بہت ساری میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں تھیں جن کو پھر کاٹ چھانٹ کر کے تو یہ جتنی اب ہمیں 6 کے 7 جلدیں ہمیں ملتی ہیں، میرے پاس مکمل نہیں ہے. جی وہ بخاری بڑی غلط قسم کی وہ چھاپا لگایا ہوا ہے، ایک دم ایبرپٹلی وہ ختم ہو جاتی ہے کتاب، تو صحیح ہے، پورا نہیں ہے. اور تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو کاٹ چھانٹ کے کی گئی. میرے ایک دوست ہیں بہت بڑے معلم ہیں حنفی فقہ کے، ان کا کہنا یہ ہے ان کے پاس ایک کتاب ہے جو کہ حضور کی زندگی کے اندر مرتب کر لی گئی تھیں، ان کی حکایتیں، ان کی حدیثیں. اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے نہیں یہ پڑھنے کو، تو کہنے لگے کہ تم تو عربی جانتے نہیں ہو تو کیسے پڑھو گے؟ اوتھینٹک بک ہے کوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوتھینٹک ہے. ہم تو کہتے ہیں امام مالک کی موتا سے پہلے کوئی اوتھینٹک ریسورس ہے ہی نہیں. یہ بڑے معلم ہیں جو میرے دوست ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا کہ ہمیں تو پوری مسئلہ نہ پہلے. اچھا، یعنی آپ کے خیال میں ان کے دور میں مرتب ہوا ہے یہ کانٹینٹ سارا کا سارا؟ سارے صحابی جو تھے وہ کوئی ایسے فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی احکامات جاری ہو رہے تھے یا بات ہو رہی تھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا تب بھی. تو وہ مجھے کہتے ہیں، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی یہ تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو فٹافٹ اردو ترجمہ کر کے یہاں سے چھپوائیں. لیکن پھر اب جو حالات ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اور ہی کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو. ایسے ہی. اب سر کتنے سارے اسلامک ریفرنسز ایسے ہیں جن کو بالکل ہی نگیٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے غامدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ غار ہرا کا قصہ بھی یہ قصہ کہانی اخبار احاد کے اندر سے ہے، ٹھیک ہے. پھر اب آڈینس ہماری بڑی سینسٹیو ہے، بہت سی ایگزامپلز ہیں، میں دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اگر یہ پھر دیکھا جائے پھر ہمارے پلے تو سر کچھ بھی نہیں ہے سوائے بیسکس قائم رہنے کے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں پھر ہمارے. کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑا سینسٹیو میٹر ہے، میں بڑی جزارت کر کے پوچھ رہا ہوں. یہ میں بھی ذرا ڈرتے ڈرتے جواب دوں گا. دیکھیے غامدی صاحب کو بھی تو دیش چھوڑنا پڑا نا. جی بالکل چھوڑنا پڑا. اپنی یہ سچی بات کر رہے تھے، اب کتنی سچی ہے مجھے نہیں پتا. وہ اپنی سمجھ اور ریسرچ، مطلب غامدی صاحب کی ریسرچ میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور یہ جو میرے دوست ہیں جو ان کی ریسرچ ہے، میں اس کے اوپر پورا یقین رکھتا ہوں. وہ بھی اپنے ساتھ ہر وقت ایک ہتھیار لے کے پھرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی تھریٹ کر دیا گیا. دلیر آدمی ہیں، وہ گئے نہیں ہیں اس دیش سے. صحیح بات. وہ کہتے ہیں یہیں رہ گئے، جو کچھ ہے وہ کرنا. تو یہ دیکھیے، یہ ہم وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہماری ارلی اسلامک ہسٹری ہے نا، اس میں اب آ کے 21ویں صدی میں اتنے شکوک ڈل چکے ہیں، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ رد ہو چکا ہے. مطلب آپ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں اب جو نئی کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں جو ریفرنسز ہیں، میں نے تو کبھی پہلے وہ نام بھی نہیں سنے تھے. صحیح. اور ایک جو ان میں ابن سعد کی طبقات ایک ہے جو کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا. اچھا. وہ میں پرسوں چوتھ کچھ پڑھ رہا تھا، اس میں ابن سعد کا ذکر آیا. تو اب میں جاؤں گا دیکھنے، اگر وہ وہاں سے مل گئی مجھے، ٹھیک ہے، اس کی طبقات، تو پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، ایک اور نیریٹو ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور ایک بندے سے نہیں ملٹیپل لوگوں سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب حضرت عمر نے یزدگرد کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے ایرانیوں نے شاید کوئی ایک انتقامی ایک طریقے سے ہماری ہسٹری کو مسک کیا ہے، اور ہمارے ہاں ایرانینائزیشن، پہلے میں سمجھتا شاید انڈینائزیشن آف اسلام ہوئی ہے، بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ ایرانینائزیشن آف اسلام شاید زیادہ ہوئی ہے. مجوسیت یا پارسی جو ہے مذہب، اس کے امپیکٹ زیادہ ہیں ہمارے اوپر. ڈو یو فیل دیٹس تھیسس از ٹرو؟ مجوسیت کا تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا جی اثر. صحیح ہے. ہمارے اوپر سناتن دھرم کا اثر ضرور ہے. انڈیڈ. یہ جو ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سناتن دھرم کی بھی بہت ساری چیزیں مجوسیت سے ہی آئی ہیں شاید.
اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ اس میں قبر کی پوجا کرتے تھے مجوسی جو تھے ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس میں میری کوئی نظر نہیں ہے جی. یہ بات آپ نے میرے لیے بھی نئی کی ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی پڑھنی پڑے. صحیح ہے. اور ویسے تو حضرت خالد بن ولید تھے فاتح یزگرد کو جو شکست دی اس میں، اور حضرت عمر نے پھر انہیں فوراً بلا لیا تھا. اور اگر آپ ان کی آپس میں بھی تھوڑی تھوڑی چپکلش تھی نا جی، وہ انہوں نے بیوہ سے جو وہ کر لی تھی شادی، وہ میں ڈر رہا تھا ونس اگین بھائی میرے پہ ڈالو، سلمان صاحب کو نہیں پکڑنا. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑیں ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اچھا سر، حضرت عمر نے بھی سندھ پہ حملہ کیا تھا؟ دیکھیے حضرت عمر کے زمانے سے چالو تھا کام، بلکہ پہلے سے ہی چالو تھا. جو پہلا حملہ ہوا ہے آف ہینڈ اب مجھے یاد نہیں ہے. میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ جی 2 آتھینٹک کتابیں ہیں، بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہیں. اچھا. ایک چچنامہ ہے، چچنامہ جی، اور چچنامے کی ایک ہسٹورسٹی ہے. چچنامہ ایک ثقفی قبیلے کے آدمی نے لکھا تھا. محمد بن قاسم بھی ثقفی قبیلے کے تھے. صحیح ہے. ان کا کوئی رشتہ دار تھا یہ جو فوج میں شامل تھا اور اچھے بھلے سینئر رینک کے اوپر. صحیح ہے. یہ وہ ایک وار ڈائری لکھ رہا تھا. اچھا. وہ وار ڈائری 13ویں صدی میں ایکسٹینٹ تھی، موجود تھی. اچھا. علی بن حامد کوفہ کا رہنے والا ایک ریسرچر تھا. اس نے وہ وار ڈائری کو لے کے وہ ایک بڑا ریسرچر تھا، کیونکہ اس نے پہلے سندھ کی تاریخ کے اوپر ریسرچ کی اور پیچھے تک راجہ چچ سے بھی پیچھے سہسی رائے، جو رائے خاندان کے جو بادشاہ تھے، وہاں سے اس نے کام شروع کیا. یعنی 570-80 کے لگ بھگ سے اس نے کام شروع کیا. اور پھر وہ چچ اور چچ کے بیٹے راجہ ڈاہر تک لے کے آیا. اور پھر اس میں بتایا کہ کب کب حملے ہوئے. دوسری جو کتاب ہے وہ احمد بلازری کی ہے، اور وہ لکھی گئی، کیا نام ہے اس کا؟ احمد بلازری کا فتوح البلدان. اچھا. یعنی یہ بھی عرب ہے؟ یہ عرب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عربی میں کتاب تھی. تو یہ محمد بن قاسم کی ہی فوج کے لوگ ہیں دونوں جو آپ؟ نہیں. ہاں. جو اپنا وہ ثقفی ہے اس کا نام نہیں ہے، وہ انونیمس ہے کتاب. صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کا ایک رشتہ دار تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو احمد بلازری ہے یہ اس فتح کے کوئی 90 سال کے بعد لکھ رہا ہے. 810-12 میں یا 100 سال کے بعد، کوئی لگ بھگ ایسے یا تھوڑا سا اور بھی بعد. مجھے دیکھنا پڑے گا، آف ہینڈ یہ چیزیں اب یاد نہیں رہتی. اب 200-300 سال بعد ویسے یہ بھی مرتب ہو رہی ہے. اگر آپ 13ویں صدی کی بات کریں، قاسم تو 712 میں آیا نا. وہ 711 میں آیا. وہ کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے. بلازری نے 100 سال بعد اپنی کتاب فتوح البلدان لکھی. ٹھیک ہے. جو علی بن حامد کوفی ہے وہ 13ویں صدی میں 1250 کے لگ بھگ اس کے ہاتھ یہ ثقفی کی کتاب لکھی ہوئی ملی. اس نے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا اور پہلے کی ریسرچ اس میں ڈالی پیچھے سے کر کے، اور آگے تک محمد بن قاسم کو ریکال کرنے کے وقت تک سارا کچھ اس میں لکھ دیا. صحیح ہے. ٹھیک. وہ بیچ میں اب آپ نے احمد بلازری کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. وہ علیحدہ ہے. ہاں وہ جب فتح سندھ کے 100-125 سال یا 150 سال بعد لکھ رہا تھا تو اس کے پاس یہ سورس تھی نا، یہ ریسورس اس کے پاس تھی. وہ جو محمد قاسم کی فوج میں ایک آدمی نے، ثقفی قبیلے کے ایک آدمی نے لکھا، تو وہ اس کے پاس سورس تھی. وہ بنیاد وہ ہے. یہ آتھینٹک ہمارے پاس ہسٹریز ہیں، اور دونوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حملے بہت پہلے ہی شروع کر دیے گئے تھے. 648 میں یا 44 میں پہلا حملہ ہوا تھا سندھ کے اوپر. اس کے بعد 4 حملے اور ہوئے. ساروں میں شکست ہوئی عرب فوج کو. صحیح ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں یہ کوئی نہیں جائے گا. بین کر دیا. انہوں نے کہا کہ سندھ اور ہند کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں ایک رپورٹ کسی نے دی کہ جی وہاں کا پھل بڑا خراب ہے، آم نہیں نہ کھائے ہوں گے بیچاروں نے. تو پھر انہوں نے یہی کہنا تھا. بلاسفیمی ابھی لگ جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. کہ اب وہاں کا پھل خراب ہے، پانی کڑوا ہے، لوگ جنگجو ہیں،
تھوڑی فوج جائے گی تو ماری جائے گی، زیادہ فوج جائے گی تو وہ بھوک پیاس سے مر جائے گی. مکران کا ذکر ہو رہا ہے بنیادی طور پہ. تو ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ جو عورت جس نے خط لکھا تھا اس کا مزار یہاں کہیں نظر نہیں آتا، جس نے کوئی نہ اس کی کوئی اس کی لڑی کی کوئی پوجا ہو رہی ہے یہاں پہ، چکر کیا، کہاں گئی وہ تھی نہیں تو Who has coined all this؟ یہ سب ڈرامے ہیں. کس نے کیا ہے یہ پتہ نہیں اسی زمانے میں کسی نے ایجاد کر دیا ہوگا، اس کا ہمیں بالکل نہیں پتہ. یہ اس طرح کی جو فکشن ایجاد کی جاتی ہے نا جی، یہ تو آپ کو ہر کلچر میں اور ہر مذہب کے اس میں آپ کو مل جاتی ہیں اس طرح کی داستانیں. یہ تو پیور داستان تھی کہ عورت کی چیخ تھی یا خط تھا. چیخ پتہ نہیں اس نے کون سے لاؤڈ اسپیکر پہ ماری کہ وہ ادھر حجاج تک پہنچ گئی. تو یہ جو تھا نا جی، وہ تو کچھ اور کھیل تھی. وہ چچ نامے میں بھی ہے اور احمد بلادری کی فتح البلدان میں بھی ہے. صحیح ہے کہ کہا گیا حجاج بن یوسف کو، ایک رپورٹ دی گئی کہ بھائی جان ہم وہاں سے آپ کو اتنی دولت لا کے دیں گے کہ تر جائیں گے آپ لوگ. اچھا. یعنی ہمیشہ انویژن اسی چکر میں ہے، یعنی یہ لٹیرے تھے. یعنی یہ تو سارے ہم تو کہتے ہیں اسلام لے کے لانے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. پتہ نہیں، اسلام سیکنڈری ہوگا جی، اصل تو مقصد کچھ اور ہی تھا. صحیح ہے. مگر سر وائی ڈو یو فیل دیر از سو مچ فیسینیشن ود بینگ عرب؟ کہ کیا ہے مطلب؟ اگر ویسے میں کہتا ہوں اگر مجھے میری آئیڈینٹی نہ بھی پتہ ہو اس سے فرق پڑتا کیا ہے، مگر کیوں خود کو عرب ثابت کرنے کی کیوں تغدو ہے؟ ایک بندہ کر لے، دو بندہ کر لے، آج تک اس کی تغدو کیوں چل رہی ہے؟ یہ ایک تو جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا گیا نا جی، ایک وہ شرمندگی تھی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ترکوں میں یا فارسیوں میں وہ شرمندگی کیوں نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے نام وہی ارطغرل بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسفندیار بھی استعمال کر رہے ہیں، یزد یار بھی استعمال، عزت یار بھی استعمال کر رہے ہیں، داریوش بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ جو نام ان کے پہلے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو شیو کمار رشید کہتے ہوئے شرم آئے گی. کوئی رام دین نہیں، کوئی رام دین نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. چاند نام ہوتا ہے، سورج نام نہیں ہوتا. تو وہ یہ جو جس طرح سے ہم کنورٹ ہوئے تھے، وہ یہ شاید اس کا کچھ اثر ہے، کیونکہ ہماری بڑی بےزتی کر کے ہمیں کنورٹ کیا گیا تھا. کہیں تو گردن پہ چھری رکھ کے کیا. صحیح ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، بہت لوگ ہوئے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب محمد بن قاسم کا جب کامیاب حملہ، وہ چھٹا عرب حملہ تھا، یہ یاد رہے. 5 پہلے ناکام ہوئے تھے اور ہر ایک میں جرنیل مرا تھا. آج کل جرنیل نہیں مرا کرتے. سر حجاج بن یوسف کا کریکٹر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں ظالم ہے، ایک طرف کہتے ہیں اس نے اعراب بھی لگوائے ہیں قرآن پاک پہ. دونوں باتیں ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں. مطلب وہ اعراب لگوانا ایک انٹلیکچوئل کام تھا، لیکن اور میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہی اس نے کیا. ورنہ پتہ نہیں ہم نے ابھی ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا تھا اگر وہ اعراب نہ لگے ہوتے. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا پڑھنا کیا ہے. صحیح بات ہے. ہر کسی نے یہاں 150 قرآن ہونے تھے یا اور بھی زیادہ شاید. تو یہ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا. دوسرا ظالم تو وہ بہت تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور ظلم کا اسی میں وہ مارا بھی تو اسی طرح گیا نا. یہ ظلم کا حساب ظلم سے ہی ہوتا ہے جواب. صحیح ہے. اچھا سر، اگر نہ بھی پتہ چلے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کون ہے، میٹر آف دا فیکٹ از کہ ہم اب کیا کریں، یہ میٹر کرتا ہے. تو آپ لوگ کیوں یہ گڑھے مردے کھود کے اس چیز کو ڈسکشن بنا لیا کہ آئیڈینٹی آف پاکستان کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بھی تو ایک ہسٹوریکل وہ ہے. دیکھیے کہ پاکستان تو ایک ایجاد کردہ نام ہے. خالد احمد صاحب نے ایک آرٹیکل، آج سے کوئی میرا خیال ہے 35-40 سال پہلے ان کا ایک آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا. میرے تو نہیں، چودھری رحمت علی کا دیا ہوا نام نہیں ہے؟ نہیں. اچھا، مطلب ایجاد تو انہوں نے کیا تھا. کراکل پاکستان ایک کوئی صوبہ ہے یہاں پہ ترکمانستان میں یا کہاں، کہ ادھر سے وہ نام چودھری رحمت علی نے. اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چودھری رحمت علی نے بھی نہیں دیا تھا. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پہ کسی کا پڑھا، اس نے کہا کہ وہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ چودھری رحمت علی نے دیا تھا.
اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سچ کیا ہے. لیکن دیکھیے اب پاکستان کا اگر میں کہتا ہوں کہ اگر محمد علی جناح نے کلاسیکل جغرافی پڑھی ہوتی نا تو وہ انڈیا کو کہتے, پارٹیشن کے وقت نہرو کو کہتے کہ بھائی تم یہ اپنا بھارت رکھو اپنے پاس, انڈیا ہم ہے. کیونکہ انڈیا کا نام سندھو سے یا دریا جو ہے ہمارا انڈس, اس سے انڈیا ڈرائیو ہوا ہے. تو اور وہ بہتا کہاں ہے دریا, وہ اس میں بہتا ہے جو کہ آج کل کا پاکستان ہے. اور پہلے زمانے میں جو گریکس یا فارسی لوگ جسے ہندوستان یا گریکس جسے انڈیا کہتے تھے, فارسی لوگ اسے ہندوستان کہتے تھے کہ ہندو دریا کی دھرتی ہے یہ. صحیح ہے. تو اس سے ڈرائیو ہوا انڈیا, اب گریکس نے کر لیا. آئیے ساتھ لگا دیتے. ہاں ہاں صحیح ہے. وہ پورا ایک وہ لنگوسٹکس کا ایک سبق ہے بڑا دلچسپ کہ کس طرح یہ نام بنا. تو وہ جو ایگزیکٹ پاکستان ہے اس کو فارسی لوگ انڈیا کہتے تھے. داریوش نے جب یہ قبضے کیا اور اپنی سٹرپیز بنائی, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ سلطنت ہخامنش کی وہ اس میں تھا, تو اس کو انڈیا وہ کہتے تھے یا ہندوستان کہتے تھے. صحیح. تو انڈیا تو یہ وہ نام ہم نے ایجاد کر کے نا وہ جو ہماری آئیڈینٹی تھی اس کا ستیہ ناش ادھر ہم نے مارا. صحیح ہے. تو پھر سر ہم ہیں کون؟ ہم اس دھرتی کے پوت ہیں. ہم اگر آپ صحیح پوچھیں میں تو کہتا ہوں کہ سندھو سے سندھو تھا نا, یہ دریا کا اصل سنسکرت میں نام سندھو تھا. تو اسے چونکہ فارسی میں سین ہٹا کے وہ ہے لگا دیتے ہیں, جیسے سبت کو ہفت بنا دیتے ہیں, اسی طرح سندھو کو انہوں نے ہندو بنا دیا تھا. تو میں ہندو ہوں, آپ ہندو ہیں. ہم اپنی اوریجن سے جوڑ تو نہیں نہ پائے سر. وہ کون تھے ہڑپا موہنجو داڑو والے؟ نہ ان کی لینگویج سمجھ آئی ہمیں نہ کچھ. وہ کون تھے؟ ہماری تو لینگویج بھی نہیں تھی. اگر ہم ان سے جڑے ہوتے تو وہ لینگویج قائم ہوتی کسی نہ کسی فارم میں. یا اگر جب ہم نے یہ انڈو یورپین لینگویجز بولنی شروع کی ہیں, جب آریاؤں کے بعد ہم نے یہ انڈو یورپین ہندی سنسکرت سے ڈرائیو ہوئی زبانیں بولنی شروع کی ہیں, اگر ہم ادھر ہی جڑ جاتے, ہم نے ان سے بھی تو اپنا وہ جو بچہ کی جو ناف جیسے آپ ماں سے نکال کے کاٹ دیتے ہیں نا, ہم نے ماں سے وہ اپنی ناف کاٹ دی ہوئی ہے. ہم نے وہ جو دھرتی کے ساتھ ناف تھی وہ کاٹ دی. وہ ہم بھاگ پڑے کچھ اور بننے کے چکر میں, وہ صرف اس لیے کہ وہ اب ہم نے اپنا دین بدل لیا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں وہ اپنے باپ بھی بدلنے پڑے ایسے ہی. اور جو ہمارا وہ آئیڈینٹی کرائسس کا تو پھر وہ چکر تھا. آپ کا سوال کیا تھا کہ میں نے کہا تھا ہم کون ہیں کون؟ ہاں ہم اس دھرتی کے ہیں. ٹھیک ہے, ہندو ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سر پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے خیال میں کس پوائنٹ پہ جا کے شروع ہوا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ قائد اعظم کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان. ایون 1946 تک کیبنٹ رپورٹ کو بھی انہوں نے, ٹھیک ہے, تو یہ کے عزیز صاحب نے لکھا ہے مرڈر آف ہسٹری میں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اصل میں تو برٹش پارلیمنٹ نے بنایا. تو اٹس جسٹ دیٹ کہ جناح ہمارے لیڈر تھے تو وی ایسوسیٹ کہ انہوں نے کیا. تو ہو ایکچولی کم اپ ود دس آئیڈیا آف پاکستان؟ سچ بتائیں سر. آج یہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرنیٹ سے ہی میں نے پڑھا, میں اس کو کرٹیسائز کر رہا تھا ریڈ کلف کو. ٹھیک ہے جی. تو کسی نے ٹویٹر پہ یا کہاں انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ریسرچ کر لو بھائی, ریڈ کلف تو ایک ٹٹو تھا, ایک ٹاؤٹ تھا جس کو یہاں بھیجا گیا, جس نے کبھی ہندوستان دیکھا ہی نہیں تھا. یہ چرچل نے کہیں 1944-45 میں جب انہیں ہوا نا کہ جنگ کے بعد ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا انڈیا سے, ویسے تو بڑا خلاف تھا, وہ کہتا تھا یہ جانگلی لوگ ہیں, بڑا ریسسٹ تھا وہ آدمی چرچل. اتنا گلوریفائی وہ اس کو اتنا کرتے ہیں, آپ کسی انگریز کے سامنے یہ بات کریں وہ آپ کو ایسے باولے کتے کی طرح پڑ جاتا ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا. ہاں, تو وہ تو ایک بہت بڑا ریسسٹ تھا.
تو وہ مطلب ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا. تو یہ وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ جناب یہ آرٹیکل ایک آپ پڑھ لیں. ایک آرٹیکل بھی بھیجا ساتھ. صحیح ہے. یا میں نے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے کہیں سے پڑھا, کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اس میں وہ چرچل نے 1944-45 میں طے کر لیا تھا کہ پاکستان بنا دینا ہے, پاکستان نام کا ایک ملک بنا دینا ہے. چرچل نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اور یہ اس ٹاؤٹ کو بھیج دیا ریڈ کلف کو, جس نے کبھی دھرتی دیکھی نہیں تھی. وہ ایسا چاقو مارا اس نے اس دھرتی کے اوپر, وہ ابھی تک خون بہہ رہا ہے. بٹ سر آپ کا ایک تھیسز ہے وہ یہ کہ یہ انگریزوں نے کوائن کی تھی 2 نیشن تھیوری, ٹھیک ہے. ایک تو پہلے بتائیے کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے, اور دوسرا یہ کیا یہ کرتے وقت ان کے اس وقت بھی ان کے دماغ میں تھا 1857 میں کہ یہ 2 ملک بھی بنانے؟ اس وقت نہیں تھا. یہ تو صرف ڈیوائڈ ڈالنے کے لیے تھا, کیونکہ دیکھیے جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی, میوٹنی, ہاں جسے وہ میوٹنی کہتے ہیں, ہم بھی پیچھے ہے میوٹنی کہاں سے ہے جنگ آزاد؟ میں ڈس آرگنائزڈ ہے نا بہت زیادہ. خیر ہم اور طرف نکل جائیں گے. اچھا چلے میوٹنی, غدر, جنگ آزادی, جو بھی ہے. تو اس میں سکھ نہیں تھے شامل اس میں, کیونکہ نیا جو سکھ ریاست تھی, رنجیت سنگھ کو فوت ہوئے ہوئے تھوڑے سال ہی ہوئے تھے, 20 سال. اور سکھ جو تھے جو ڈی موبلائز ہوئے تھے وہ جنگلوں میں بیچارے پھر رہے تھے, وہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے فوج سے, ان سے انگریزوں سے چھپ کے. تو انگریزوں نے کہا کہ یار ان کو تو فوج میں بھرتی کرو, یہ ٹرینڈ سولجرز ہیں. تو وہ تو انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا, تو وہ تو رہ گئے. یہ ہندو مسلمان ہی تھے نا میوٹنی میں. صحیح ہے. اور یہ اکٹھے تھے. جب یہ کویل تو کر دی انہوں نے میوٹنی, توپوں کے ساتھ ہندو مسلمان برابر کے انہوں نے باندھ کے اڑائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان. صحیح ہے. وہ میوٹنیئر تھا ان کے لیے. اور یہ بھی صرف تھوڑے سے ہی لوگوں نے شاید کیا, جو کے عزیز تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی تھی وہاں پہ تو یہ چیز ایرپٹ ہوئی بھی نہیں. اٹ واز ناٹ این آرگنائزڈ, جو بھی آپ سے کہ میوٹنی یا جنگ آزادی, اٹ واز ناٹ این آرگنائزڈ. نہیں آرگنائز نہیں تھی بالکل, ہر چیز ڈیٹیچ تھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ مسلم میجورٹی نے نہیں کیا. جہلم میں کتنا بڑا غدر پڑا. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر یہ اپنا یہ جو ہماری بار ہے, یہ اکاڑے کا جو علاقہ ہے, اپنے احمد خان کھرل جی, یہ مسلم میجورٹی علاقے تھے یہ. صحیح ہے. تو یہاں پہ عزیز صاحب سے میں تھوڑا سا وہ نہیں کرتا, متفق نہیں ہوں. صحیح ہے. یہ تو ہوا ہر جگہ, اور ڈس آرگنائز اس لیے تھی کہ کوئی وہ رسد کا ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں تھا. وہ اگر ایک پاکٹ ادھر لڑ رہی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے. وہ ایک دوسرے کو کچھ بتانے کے قابل نہیں تھے, اس لیے ڈس آرگنائز تھی اور اس لیے یہ ناکام ہونی تھی. تو سر 2 نیشن تھیوری جو ہے یہ سر سید احمد خان پہ امپوز کی گئی ہے, انہوں نے خود کہہ کے لیا کہ اللہ اس آئیڈیا کو میں پروموٹ کرتا ہوں. ہی واز اے سرونٹ آف برٹش پارلیمنٹ. ہاں یہ ان کے اوپر امپوز کی گئی. انگریزوں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ ہندو اور مسلمان تو آپس میں مل گئے, تو انہوں نے ابھی ہمیں نتھ ڈال دی تھی. نتھ ہی تقریباً ڈال دی تھی نا جی. ایسے ہی مطلب ایک یہاں کتاب ہے میری کلیکشن میں, اور بونز آر اسکیٹرڈ, وہ آپ پڑھیں, وہ انگریزوں کی طرف سے لکھی گئی ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا انگریزوں کے ساتھ. اچھا صحیح ہے. تو سر ان کا کریکٹر کو آپ کیسے دیکھتے؟ میں پہلے یہ پوری کرنے والا جی. انگریز ڈیوائیڈ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ دوبارہ نہ مل کے کریں کبھی بھی, خود کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت تک انگریزوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کتنے 100 سال یہاں پہ رہنا ہے. صحیح بات, بالکل ٹھیک. تو یہ تھا. تو سر سید احمد خان صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کا کریکٹر؟ ایک سید صاحب ہیں تعلیم والے, ایک ہیں تفسیر والے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہشتی زیور بھی انہوں نے لکھی تھی. نہیں وہ تھانوی, وہ اشرف تھانوی. اشرف تھانوی, ہاں. یہ تو ان کے جو تھے, انہوں نے فرشتوں کے بارے میں ڈفرینٹ وہ پرسیپشن, حوروں کے بارے میں ڈفرینٹ پرسیپشن, وہ تفسیر کہیں ملتی نہیں ہے جو انہوں نے لکھی, اور غالباً پوری بھی نہیں کی سید احمد خان صاحب نے. تو آپ ان کے کریکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں تو صرف انہیں ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں جی. ٹھیک ہے. باقی وہ پھر جو ضرورت تھی وقت کی, وہ کسی کے ایجوکیشنسٹ وہ خود تھے,
اور ان کو کسی نے بنایا نہیں تھا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ علی گڑھ کا جو اسکول قائم کیا وہ انہوں نے اپنے That's also a correction کہ انہوں نے ایم اے اسکول قائم کیا, علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی. مسلم اینگلو اورینٹل, بالکل اس میں سب لوگ تھے وہ پڑھنے آ سکتے تھے. صحیح ہے, اینگلو اورینٹل اسکول تھا. صحیح ہے. So he should be our hero. نہیں اتنا بڑا نہیں, لائم لائٹ میں انہیں اتنا نہیں آنا چاہیے تھا. اتنا بڑا ہیرو نہیں کہ ہم اس کے 75 روپے کے نوٹ پہ ہم انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں. کیا اتنے برے ہیں وہ؟ نہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں. ایک ہماری جو بر صغیر کی جو ہسٹری ہے اس میں ایک آدمی گزرا جس نے کچھ خدمت کی. میں تو انہیں ایسے ہی سمجھتا ہوں جی. یہ کوئی صحیح ہے. نہیں ان کے پازیٹیو کنٹریبیوشن کو میرے خیال میں دیکھنا کہ فروٹ پہ بیٹھی مکھی کو دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف. ایسے ہی ہے نا. چلے ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ. سر کیا وہ قادیانی بھی تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا جی, مجھے کسی کا نہیں پتا کہ وہ فلاں قادیانی ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں قادیانی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. خیر یہ بھی بہت ایکریمونیس ڈبیٹ ہے, اس تک ابھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں پاکستان کی اس پہ بننے پہ ہی آتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, یہ قادیانی والی بات وہ تو احمد مرزا جو تھے, اس سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. وہ تو ارلی 20th سینچری میں ہیں. تو یہ احمدی کیسے ہو سکتے ہیں اپنے سر سید؟ یہ مجھے یہ چھوڑیں جی. 1800s یا خیر چلیں چھوڑے, کوئی نہیں, تھوڑا ریفرنسز کا. کیونکہ اب یہ جب ایشو ہوا نا تب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق تھا, اس وجہ سے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ مے بی دیر از سم ہسٹوریکل ایویڈنس آف آل دس کہ یہ تھے یا نہیں تھے. لیکن یہ ہم کیوں ہر ایک کو جی اس پہ پرکھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے, وہ احمدی ہے. یہ ہمارا کوئی عجیب ہی کوئی بن گئی ہے جی. دیٹس ونس اگین این ایکریمونیس ڈیبیٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا بلنڈر اگر آپ کہیں, آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے بڑا بلنڈر, آپشنز دے دوں آپ؟ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر آپ آپشنز بھی دیجیے گا. 1950 میں مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے لیاقت علی خان نے میرے خیال ہے $50 ملین کا جو قرض لیا تھا نا IMF سے, وہ سب سے بڑا بلنڈر تھا. یعنی جو ہم نے امریکہ کو جپی ڈالی جا کے اس ٹائم پہ, ہم انڈیویجول نہیں رہے. بالکل. اور ہم نے جا کے وہ تو ہم پہلے سے انہیں کہہ رہے تھے, جناح کی جو اسپیچ ہے ایک امریکہ میں ایک آسٹریلیا میں, کہ ہم نے آپ کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں, ہم نے بندے دیے. صحیح ہے. وہ تو ہم نے اپنے آپ کو ان کے ایک ملازم کے طور پہ پیش کر دیا تھا. لیکن وہ جو قرض لیا نا, جس کی ضرورت نہیں تھی, ہم اگر اس وقت ذرا سی اس وقت بیلٹیں ٹائٹ کر لیتے نا تو یہ آج ہم 70 روپے کا یونٹ نا بجلی کا خرید رہے ہوتے. ایسا قرضہ لینا اتنی بھی بری بات نہیں. اس وقت کہتے ببول کے کانٹے سے ہم پیپر اسٹیپل کرتے تھے اور ٹینٹوں میں کیبنٹ بیٹھی ہوتی تھی, اس طرح کے حالات تھے ہمارے. تو میں بھی اس چیز کو بیٹر کرنے کے لیے ان کی انٹینشن پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے, مگر ڈیسیژن نہیں. تو اس سے کیا کہ اس سے وہ امریکہ سے کاریں امپورٹ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے اب ہو رہا ہے. ابھی کل قرضہ آیا ہے, وہ تھیلی بڑا اچھا کارٹون ہے اپنے ڈان کے اندر کہ اپنے شہباز شریف صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ قرضہ دے دیں تو بڑا ہمارے سدھر جائے گی کایا, تو اور اگلے میں وہ ایک تھیلی اٹھائی اور ناچ رہے ہیں کہ جی ہمیں مل گیا قرضہ. اور آج پتہ چلا کہ جناب پنجاب گورنمنٹ جو ہے پتہ نہیں 59 کے 60 VVIPs کے لیے گاڑیاں مانگ رہی ہے, بہت لگژری قسم کی. مطلب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم فوراً ان کاموں میں لگا دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, آؤٹ آف آل دا بیس پوائنٹس آف قائد صاحب, ویئر ڈو یو رینک لیاقت علی خان؟ کام کے بندے تھے؟ نہیں تھے. نہیں. میرٹ پہ سلیکٹ بھی نہیں ہوئے؟ نہیں. اب جب جناح صاحب کو پتا تھا کہ یہ سارے کھوٹے, کیوں ساتھ ان کو لے کے پھرتے رہے ہیں جناح صاحب؟ یہ اور باقی سارے بھی ان کو پتا تھا کہ وہ فاطمہ جناح نے کہا میرا بھائی میں لکھا تھا کہ یہ دیکھنے آئے کہ بڈھا کب مرنے لگا, بڈھا کب مرے گا. بالکل لکھا. تو کیوں لے کے چلتے رہے ان کو ساتھ؟ لگتا ہے کہ جناح صاحب نا انہیں لگ رہا تھا میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہوں, میں ایک پنگا لے بیٹھا, اب یہی میرے پاس, اب یہی ہیں, انہی کے ساتھ جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور اگر جناح صاحب رہ جاتے نا 5 سال
پہلے تو یہ ہونا تھا کہ ہم نے انہیں پھانسی دینی ہی دینی تھی. بالکل ایسے ٹھیک ہے. ابھی بھی تو مارا ہی ہے. ہاں مطلب ایمبولینس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینس خراب, ایمبولینس میں پیٹرول ہی نہیں تھا. 4 گھنٹے رکی رہی سر. 4 گھنٹے. سپٹمبر کی گرمی, تو ٹیوبرکلوسس سے بندہ ختم ہو رہا تھا بالکل, تو اس نے مرنا ہی تھا وہاں پہ گرمی میں. اور اس زمانے میں ایمبولینسز ایئر کنڈیشنڈ بھی نہیں ہوتی. خیر ایئر کنڈیشنڈ ہوتی بھی تو انجن بند ہو گیا تو ایمبولینس بھی ختم نہیں, تو وہ مارا. جناح صاحب کو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہی ہے, اب اسی سے گزارا کرنا ہے اور میں نے یہ اب کر کے جانا ہے. اور اسٹرانگ ولڈ آدمی تو تھا. صحیح ہے. ہاؤ ڈو یو سی جناح صاحب, کیا ہم انہیں اوور گلوریفائی کرتے؟ جی بالکل. کس سینس میں؟ ہر سینس میں. میں نے اب جو کچھ پڑھا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہائی رینک ڈگری نہیں تھی, ٹھیک ہے, بیرسٹر نہیں تھے. کے جی صاحب نے یہ بس بات لکھی کہ کوئی ہائی رینک ڈگری نہیں تھی. نہ علامہ اقبال نے کوئی جرمنی سے پی ایچ ڈی انہوں نے بھی نہیں کی ہوئی, اس کو بھی انہوں نے نگیٹ کیا کے جی صاحب. ہاں مرڈر آف ہسٹری میں لکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. جب یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. بیرسٹری کیا ہوتی ہے سر ویسے؟ یہ کوئی ڈپلوما کر کے مل جاتی ہے وہاں سے؟ ہاں تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ ایل ایل بی کر کے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں آپ کیا کچھ انہوں نے 12ویں کی تھی یہاں سے, ایل ایل بی تو کوئی نہیں. 12ویں کے بعد چلے گئے 12ویں کے بعد چلے گئے تھے جہاں تک مجھے پتا ہے, اور وہاں سے پھر انہوں نے کوئی ڈپلوما کیا ہے. اور اچھا پھر تو میرے جیسے ہی پڑھے لکھے تھے نا وہ. خیر ڈگری اور اسکل کی تو آج بھی اتنی بحث ہے, تو میرے خیال میں انٹلیکٹ تو تھا. تو اچھا وولپرٹ نے جو بات لکھی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ کون سی بات؟ اب وولپرٹ پڑھے ہوئے, شراب شروب تو عام پیتے تھے وہ جناح صاحب. ہاں, اور مطلب انہیں کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ حلال گوشت کھا رہا ہوں یا حرام گوشت کھا رہا ہوں. انگریز آدمی تھا یار. ہاں اسٹینلی وولپرٹ نے ٹھیک لکھا. ہاں وہ تو ٹھیک لکھا ہے. وہ 1-2 تصویریں بھی ہیں کہ جس میں وہ شابلی چل رہی ہے, وائٹ وائن جو ہے وہ. شابلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک وائٹ وائن ہوتی ہے بڑی اچھی, وہ چل رہی ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ شاید فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں ہے. وہ میں نے نہیں پڑھی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, پڑھنی. ہاں وہ پڑھنے میں میں آپ کو لینڈ کر دیتا, لیکن وہ بالکل چیتڑے ہے. وہ بہت ایزیلی اویلیبل کتاب ہے, وہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پونجا جناح نے یہ بھی ان کو لکھ کے کہا, ڈو ناٹ بی اے ٹریٹر ٹو دا فیملی. تم ایکٹر بننا چاہتے ہو, جناح صاحب ایکٹر بننا چاہتے, یہ بھی وولپرٹ نے لکھا ہے. ہاں وولپرٹ کی ویسے پڑھے ہوئے اب بہت سال گزر گئے, یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ہے اس میں. اچھا یہ ہے کہ وہ جی وولپرٹ صاحب نے لکھا ہے, اسٹینلی وولپرٹ نے, کہ وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے, اور ان کے والد صاحب نے لکھا کہ ڈو ناٹ بی اے ٹریٹر ٹو دا فیملی. تم غداری نہ کرو فیملی کے ساتھ. ویسے آلریڈی وہ بھی چھوڑ چکے تھے نا, اسماعیلی فرقہ بھی تو چھوڑ چکے تھے اپنا. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں وہ اشناسری کیا کہتے ہیں, اشناسری شیعہ ہو گئے تھے. یہ تھا نہیں شیعہ تو وہ بائبل تھے, مگر وہ چھوڑ گئے تھے اپنا. کیا وہ دہریہ ہو گئے تھے؟ نہیں دہریہ نہیں ہو گئے تھے, یہ انہوں نے بس کہہ دیا کہ میرا تعلق اس سے نہیں ہے. ابھی ان کی وہ بھی دیکھے نا, جو ان کے جنازے کی جو تصاویر ہیں اس کے اندر بھی وہ یا عباس اور وہ سب ایمبلم پکڑ کے وہ ہے, تو اشارات مل جاتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا سنی تو خیر وہ بالکل نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. مجھے وولپرٹ کی یہ پڑھے ہوئے تو اتنے سال ہو گئے, بھول بھال گیا ہوں میں ساری. اچھا وچ ون از دا موسٹ اوتھینٹک بک آن ہم؟ یہ وولپرٹ کی ہے. وولپرٹ کی ہے. یہ وہ جسونت سنگھ کی جو ہے وہ تو ٹوٹلی ان ریڈیبل ہے, پتہ نہیں وہ کیسے. ٹرین ٹو پاکستان نہیں جسونت سنگھ کی جناح. اچھا وہ جو ان کا فارن منسٹر تھا, وہ جو لال. ہاں میں جسونت سنگھ بالکل میں وہ تو اتنی ان ریڈیبل, مطلب اتنی کانولیوٹیڈ انگریزی ہے. اچھا ایک بات بتاتا چلوں, آپ نے, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ ایکٹر بننے کا شوق تھا جناح کو, لیکن اپنے نواز شریف صاحب کو بھی تو پہلے ایکٹر بننے کا شوق تھا. ہم تو سمجھے صرف کرکٹر ہی ہیں. نہیں کرکٹر, ایکٹر, یونیفارم کا بڑا شوق تھا, پولیس میں بھی بھرتی ہونا چاہتے تھے, ایکٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے, بڑے اچھے رنگین آدمی تھے. پھر پتہ نہیں کیا کیا ضیاء الحق نے ان کے ساتھ. خیر اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا نہیں کوئی, میں تو اچھا سمجھتا. نہیں کوئی, یہ تو فنون لطیفہ کی چیز ہے نا سر, اس میں کوئی ایسی بری بات ہے, کسی کا کچھ بھی شوق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات سر جناح صاحب کی اسپیچز آن ریکارڈ ہیں, مگر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کو سیکولر بنانا ہم چاہتے تھے؟ کیا واقعی آئیڈیالوجی آف پاکستان کوئی کانسیپٹ تھا؟ کیونکہ وہ انہوں نے
جسٹس منیر نے شاید جناح ٹو ضیاء میں شاید مینشن کیا ہے کہ سم ویئر ان 1950s یہ بات ہوئی کبھی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی. اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ڈسکس نہیں ہوا, تو کیا پاکستان بالکل وداؤٹ اینی آئیڈیالوجی بنا؟ ہاں دیکھیں کچھ بھی تو نہیں کیا نا, مطلب 1940 میں لاہور میں وہ لاہور ریزولوشن جسے اب پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں, اور جو 24 مارچ کو صحیح ہے پاس ہوئی تھی, وہ اب 23 ہاں مارچ. جی وہ غلط ہے, بلکہ 3 دن چلی ہے, وہ 22 سے شروع ہوئی ہے اور 24 پہ ختم. ہاں ایسے ہے. تو وہ ہم نے چلیں بیچ والا دن شاید لے لیا, وہ دستخط جو کیے تھے وہ 24 کو کیے صحیح تھے. ہے. اس کے بعد 7 سال تھے, 7.5 سال جناح اینڈ پارٹی کے پاس, تو کوئی کانسٹیٹیوشن, کوئی اسکیلیٹل کانسٹیٹیوشن ہی بنا لیتے کہ یہ ملک کس طرح کا ہوگا. وہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا, ایوب جیسے لوگوں نے آ کے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا, لیکن 7.5 سال میں کچھ بھی نہیں بنایا گیا. صحیح ہے. کوئی بھی سوچ نہیں تھی. اور پھر اسلام نہیں تھا, ہیں اسلام کی بیسس پہ نہیں ہوا یہ, نہیں بالکل نہیں ہوا. نہیں تو جب پاکستان بنا تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے ڈکلیئر نہیں ہوا, یا یہ بعد میں یہ چیز ہوئی؟ نہیں, تب تو اسلامک ریپبلک نہیں تھا. یہ 56 کی اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہوا. ہاں صحیح ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ نہیں کیا, اور دوسرا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں ایک تو کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی, دوسرا یہ کہ آپ پچھلے 20 سال سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی آپ کے کھانے علیحدہ ہیں, آپ کے کپڑے علیحدہ ہیں, آپ کا لباس علیحدہ ہے, آپ کا دین دھرم علیحدہ ہے, آپ ایک نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اور پھر یکلخت آپ 11 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایک ہی ریاست کے لوگ ہو, اپنے مندروں میں جاؤ, مسجدوں میں جاؤ, جہاں مرضی جاؤ, ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو 20 سال سے آپ برین واش کر رہے تھے لوگوں کو, وہ یکلخت آپ کیسے الٹ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو سیکولر سوچ یعنی ان کی تھی؟ نہیں تھی. سیکولر نہیں تھی؟ نہیں. اچھا, مطلب آن دا اسپر آف دا مومنٹ آپ نے اب آ کے کہا کہ یار یہ اتنے بندے ہم نے مروا دیے, بندے تو مرنے شروع ہو چکے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو پھر شاید آپ نے کہا کہ اچھا چلو پھر ہونا ہے کہہ دو. صحیح ہے. اچھا, کیا جناح صاحب کو واقعی پرائم منسٹر آف انڈیا ہونے کی دعوت دی تھی گاندھی صاحب نے؟ یہ میں نے پڑھا نہیں, یہ گاندھی مووی جو ہے 1982 کی, اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ نہرو نے اور گاندھی نے مل کر یہ کہا کہ تم علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ مت کرو, ہم تمہیں انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر آفر کرتے ہیں, اور انہوں نے ریجیکٹ کیا. کیا کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ اس کے بارے میں مجھے بالکل دیکھیے آپ نے بین کنگسلے کی گاندھی دیکھی؟ نہیں. اچھا, ایک تو بین کنگسلی مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اس لیے وہ میں نے گاندھی نہیں دیکھی تھی. لیکن یہ وہ فلم بھی پھر ایسے ہی ہوگی نا جیسے ارطغرل کو ہم ایک اسلامی ہیرو سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی فکشن اس میں زیادہ ہوگی. بین کنگسلی کیونکہ اس طرح کی فکشنل فلموں میں کام کرتا ہے جو ہسٹوریکل فکشن ہوتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. پھر سے ساڑھے پہلے تو کوئی اسلامی ہیرو ہے ہی نہیں. کون ہے؟ پاکستانی ہیرو ہیں, اسلامی ہیرو تو کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں ہے. وہ بلکہ جو اگر ہمارے پاس احمد خان کھرل تھا نا, ہم تو اس کو نہیں نا سیلیبریٹ کرتے. وہ جلندھر میں ایک دیش بھگت ہال ہے, وہاں پہ 1857 کی جنگ کے ہیروز کی تصویریں ہیں, اس میں اس کا نام احمد خان کھرل کا بھی ہے. انہوں نے جو مسلمان تھے نا اس میں لڑنے والے, ان کے بھی تصویریں اور نام دیے ہوئے ہیں. اگر فوٹوگراف نہیں ہے تو پینٹ کی ہوئی کوئی تصویر ہے, ہو سکتا ہے وہ فرضی ہو, لیکن نام وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ہیرو. صحیح ہے. نہیں, ہم ان کو ہیرو کیوں نہیں ہے, بھگت سنگھ کو ہیرو ہم کیوں نہیں کہتے, اور رنجیت سنگھ کو کیوں نہیں کہتے؟ بھگت سنگھ اور رنجیت سنگھ کا قصور یہ تھا کہ وہ غلط مذہب میں پیدا ہو گئے نا, سکھ ہو گئے. ہاں, وہ اگر صحیح مذہب میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر کیا کنٹریبیوشن ہے سر رنجیت سنگھ کا ہمارے لیے؟ ہمیں تو صرف لوٹ ماری بتائی جاتی نا, بادشاہ مسجد لوٹ کر لے گیا, ٹھیک ہے, جگہ سے یہ بھی سنا ہوا کہ طبیلہ بھی بنا دی اس مسجد کو, پتہ نہیں دروغ بر گردن راوی, اللہ جانے باتیں ٹھیک ہیں کہ نہیں. کتنا کچھ کیا, لیکن پھر اس کے دربار میں مسلمان بڑے ہائی رینکنگ آفیشلز بھی تھے. اس کی فوج کا ایک بریگیڈیئر
جو تھا وہ مسلمان تھا. توپ خانے کا جو بریگیڈیئر تھا ایک, نام اس کا میں بھول رہا ہوں. یہ جو شاہ محمد تھا جس نے جنگ نامہ لکھی ہے, پنجابی کی ایک وار ہے پوری, بڑی فیمس, ہاں بہت مشہور, وہ اس کا چچا تھا. یعنی شاہ محمد کا چچا تھا وہ جو بریگیڈیئر تھا. صحیح ہو گیا. تو وہ بھی مسلمان تھا. یہ فقیر فیملی اتنی قریب تھی کہ اپنا رنجیت سنگھ کے نہ صرف وہ ایک طبیب تھے ایک بھائی, بلکہ جو پرائم منسٹر تھے عزیز الدین, فقیر عزیز الدین, وہ ان کی ہر بات رنجیت سنگھ بڑے اس سے ویلیو دیتا تھا رنجیت سنگھ ان کو. صحیح صحیح. ٹھیک سر, آپ کے فیوریٹ ٹاپک پہ آتے ہیں, پورواں, راجہ پورواں. پوری آپ نے سر ڈاکیومنٹری کی سکندر پہ, جیتا یا نہیں جیتا یہ تو آپ بتائیں. گریک ہسٹری کیا کہتی ہے اس بارے میں, ہمارا چھوڑیں گے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا ہوا تھا؟ وہ تو کہتے ایک بڑے گھمسان کے رن کا ذکر کرتے ہیں نا, جو کہ سارا دن چلی جنگ. ٹھیک ہے. اور یہ کہ فوج تتر بتر ہو گئی, کیونکہ یہ گریکس نے جو ظالم کام کیا نا, انہوں نے ہاتھیوں کو جلتے ہوئے تیر مارنے شروع کر دیے. تو ہاتھیوں نے اپنے فوجیوں کو روند دیا اور پوری فوج یا تو مرمرا گئی اور یا بالکل تتر بتر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آریان جو سب سے آتھینٹک ہسٹورین ہے, وہ کہتا ہے کہ جی راجہ پوروا, وہ بڑا موازنہ کرتا ہے داریوش کے ساتھ اس کے. وہ کہتا ہے کہ ان لائک ڈیریس he did not run to save his own skin. وہ کہتا ہے کہ جی آخر تک, جب تک کہ اس کا آخری یونٹ میدان میں تھا, راجہ پوروا اپنے ہاتھی پہ بیٹھا تیر چلاتا رہا یونانیوں کے خلاف. صحیح ہے. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں رہا تو اس نے اپنا ہاتھی موڑا, جس کے اوپر پھر الیگزینڈر نے پہلے راجہ امبی کو, ٹیکسلا کے راجہ امبی کو بھیجا. اور ان کی چونکہ آپس میں تو وہ تھی چپکلش تھی, تو اس نے وہیں سے اپنا ایک نیزہ داغ دیا امبی کے اوپر راجہ پوروا نے. پھر انہوں نے ایک فلسفی کو بھیجا جس کے ساتھ راجہ پوروا کے بڑے قریبی تعلقات تھے, اور اس نے جب کہا تو وہ آیا. اب یہ پورا ایک صفحے پہ ڈسکرپشن ہے اور موازنہ داریوش کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آریان گریک ہی ہے نا؟ یہ گریک ہے. اور یہ الیگزینڈر کے 250 سال بعد 300 سال بعد لکھ رہا ہے. یہ گریک تھا, اس وقت رومنس کی سلطنت تھی, تو یہ رومن فوج کے اندر تھا, اور یہ بہت ساری جو جگہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی تھیں فارسیوں کے خلاف, یہ وہاں آیا, انڈیا نہیں آیا تھا. صحیح ہے. وہ اس نے اکاؤنٹ جو اس وقت سورسز موجود تھیں ان سے لے کے لکھا. صحیح ہے. تو یہ وہ داریوش کے ساتھ وہ اس کا اتنا موازنہ کر رہا ہے کہ یہ بڑا دلیر آدمی ہے, اور مطلب بڑا اس کو اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پورس کو کھڑکا دیا اس نے, تو جیلم کراس کر کے آگے کیوں نہیں گیا اس کے اندر؟ نہیں, جیلم کراس کر کے آیا تھا. اس سائڈ جیلم کے مشرقی کنارے پہ جنگ ہوئی تھی. جیلم کے آگے جا کے جنگ ہوئی؟ جی جیلم پار کر لیا تھا اس نے. وہاں آ کے آگے فتوحات نہیں کی. آگے پھر وہ گیا ہے, اور یعنی سیالکوٹ, اور وہاں سے پھر وہ نیچے امرتسر کی طرف, اور دریائے بیاس پہ جا کے بغاوت ہوئی. اچھا. وہاں پہ فوجیوں نے کہا کہ جی اب ہم نے آگے نہیں جانا. اور وہ کیوں کہا کہ کسی نے سراسیمگی پھیلا دی فوج میں کہ آگے نندا سلطنت ہے بھائی, 2 لاکھ کی تو ان کے پاس انفنٹری ہے. ویسے داریوش کی بھی انفنٹری 2 لاکھ کی تھی. صحیح ہے. اور جی اس کے پاس تو 50,000 چیریٹس ہیں, اور 50,000 کی کیولری ہے, اور پتہ نہیں 20,000 ہاتھی ہیں. تو وہ اس کے پاس کتنی فوج تھی الیگزینڈر کے 35-40 ہزار. صحیح ہے. اور پورس اس سے کم تھا؟ پورس کے پاس ایسے 25,000 ہزار کی تھی. صحیح ہے. تو ایٹ لیسٹ سر اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے پورس کو کہ اس نے ڈیفینڈ تو کیا. نہ ہوتا تو پھر تو ہم یہاں پہ شاید آپ اور میں کوئی اور مذہب اختیار کر کے بیٹھے ہوتے ہے نا, شاید ہم یونانی ہوتے, آپ اور میں زوس کو پوج رہے ہوتے. ہاں یہی تھا. دیکھیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 11 سال کی کیمپین تھی الیگزینڈر کی. جتنی پذیرائی اس نے راجہ پوروا کو دی ہے, ہمارے راجہ کو, وہ اس نے کہیں بھی نہیں دی. یہ پٹھان بڑے پھدکتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے جنگجو ہیں. کسی پٹھان بادشاہ کا نام
کوئی نہیں. ایک ہی بیچارہ جو یوسف زئی تھا جو کہ مساگا میں لڑا اور مارا گیا, جس کی ملکہ سے پھر اس نے شادی کر لی, لیکن اس کا بھی کوئی ایسے بس پاسنگ میں ذکر ہے, ایسے ذکر نہیں ہے جیسے راجہ پوروا کا ذکر ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک سر, زبردست. چلیں سر, پاکستان پہ ہم واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں, میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بلنڈر جسٹس منیر نے کیا ہے, مگر اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے معافی ضرور مانگی اس چیز کی. نظریہ ضرورت آپ کے خیال میں isn't it a big blunder؟ بالکل ہے. کیا نقصان ہوا اس کا؟ وہ نقصان ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں نا. وہ ایوب خان سے آگے وہ پھر ہر کسی نے نظریہ ضرورت ہی کو رگیدا ہے, اور مطلب ہمارا یہ حال کر کے رکھ دیا ہے. مطلب کہ پاکستان ایک پورا ریئل اسٹیٹ پلاٹ ہی پلاٹ بن گیا. پاکستان ایک بہت بڑا پلاٹ ہے جس کو مطلب اب بانٹنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ نظریہ ضرورت کا نقصان ہے. ڈی ایچ سارے کے سارے چاروں کی چاروں ہماری جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی جو ہے وہ گئی ہے. اچھا سر, کوئی جنگ جیتے بھی ہیں ہم؟ ہاں, کوئی جنگ جیتے بھی ہیں ہم؟ نہیں, کوئی تو جیتے ہوں گے. 48 والی پاکستان کے خلاف ہم ساری جنگیں جیتے ہیں. سب میں پھینٹی پڑی ہے ہمیں. تو اور کیا, مطلب فقیر اعجاز الدین کی کتاب ہے نا, فرام اے ہیڈ ٹو اے ہیڈ فرام اے ہیڈ تھرو اے ہیڈ ٹو اے ہیڈ, بڑی دلچسپ کتاب ہے. صحیح ہے. اس میں یہ لکھا ہے, یا فقیر اعجاز الدین کے کسی آرٹیکل میں تھا کہ جب انہوں نے چون لائی کو کہا نا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نا جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ایوب خان نے بتایا ہوگا یا جو بھی وزیر خارجہ تھا بھٹو تھا, تو 15 دن کے بعد نا ہمیں بچا لینا. یہ کہاں کوئی آرٹیکل میں تھا یا اس کتاب میں؟ تو چون لائی بڑا حیران ہوا. وہ قوم اور ہے, وہ چینی جو ہیں, پیس لونگ قوم ہے وہ تو نہیں, اور اگر کسی کام کے پیچھے پڑے ہیں تو پھر اخیر تک پہنچا کے چھوڑیں گے نا. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ ہے تم لوگ 15 دن کا سوچ کے جنگ کرو گے. وہ بڑا حیران ہو کہ اس نے پوچھا تھا یہ. صحیح ہے. تو مطلب ہمارا تو یہی تھا کہ پنگا لے لیا, پھر بڑے بھائی جان کو بلا لیا. اچھا, ہر دفعہ پنگا بھی ہم ہی نہیں لیا میرا خیال. ہاں, تو آپریشن جبرالٹر 1965 میں, ٹھیک ہے, پھر وہاں ایسٹ پاکستان میں آپ کو شکست ہو رہی تھی, آپ نے ادھر سے حملہ کر دیا. ایکسیپٹ نہیں کیا ان کا مینڈیٹ. بالکل صحیح ہے. 99 میں کارگل کی چھیڑخانی, 90 وہ تو بہت ہی شرمناک کام ہے یار. اور پھر مطلب ہم مان ہی نہیں رہے کہ ہمارے بندے ہیں. وہ جو کیپٹن شیر خان غریب شہید ہو گیا ادھر, مطلب وہ انڈیا والے جب اس کی میت آپ کو دے رہے ہیں تو انہوں نے اسے پورا فوجی وہ جو سیریمونیل سلوٹ دیا اسے. اور لکھ کے دیا, میرے خیال وہ جو ادھر کا بریگیڈ کمانڈر تھا اس نے لکھ کے دیا کہ ہم نے ایسا دلیر آدمی نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. سر, یہ جتنے بھی سچ بتانے والے لوگ ہیں یہ وقت گزر جانے کے بعد ہمیں کیوں بات ہوئی؟ صدیق سالک صاحب نے وٹنس ٹو سرنڈر ریٹائر ہونے کے بعد, آپ بھی آرمی چھوڑ کے, میں کیپٹن سلمان رشید سے کوشچن کر رہا ہوں, آرمی میں رہتے ہوئے یہ سب کرنا الاؤڈ نہیں ہے آپ لوگوں کو, آؤٹ اسپوکن ہونا اور یہ سب؟ آؤٹ اسپوکن بندہ جو ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے, اسی لیے کیپٹن تھا نا. ریٹائر نہیں ہوا نا, ریزائن کر دیا. ریٹائر نہیں ہوتے. اب سنا ایک کوئی کپتان ہے جو ریٹائر ہوا ہے, اس نے بڑی سال 13 سال کے کتنے سال نوکری کی, ڈھیٹ آدمی تھا بڑا. You don't regret it? No, I don't regret it. وہ میں یوں نہیں ریگریٹ کرتا کہ میں نے میجر سے اوپر جانا نہیں تھا, اور 1997 میں نے ایز اے میجر ریٹائرڈ سلمان رشید ہونا تھا. 2-4 پلاٹ مل جانے تھے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہونا کیا تھا, گنجا سر, نہ کچھ پڑھا لکھا, نہ کچھ بھی کوئی سکل نہیں ہونی تھی میرے پاس. میں نے بھی کہیں پراپرٹی کی دکان کھول کے بیٹھ جانا تھا, اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں سوچا ہوں میں کروں گا کہ ریٹائر ہو کے, پلان تو ہوگا مائنڈ میں تب. ہاں, کس سن کی بات ہے یہ؟ 1978 کی ہے. اوئے ہوئے, پھر تو زیادہ تو تنگ آ کے تسی نکلے ہو. وہ بھی گل سی, کیونکہ ضیاء کا مارشل لاء تو ٹوٹل اسکیم تھا. یعنی میں مارشل لاء کمپلینٹ سیل میں پشاور میں تھا, اور مطلب میں 25 سال میری عمر تھی 1977 میں. میں آئیڈیلسٹ تھا, میں ابھی بھی بے وقوف ایڈیٹ آئیڈیلسٹ ہوں. اس وقت تو میں خیر بالکل ہی پاگل آئیڈیلسٹ تھا. جب مجھے کہا گیا کہ تم کمپلینٹ سیل میں جا کے
کام کرو. میرے سی او بہت اچھے تھے, کرنل نظر عباس. 3 سی اوز کے ساتھ نوکری کی ہے, بہترین آدمی کرنل نظر عباس, لیٹر بریگیڈیئر, فوت ہو گئے. تو مجھے انہوں نے وہاں جب بھیجا تو میں گیا کہ میں کچھ کام صحیح کر دوں گا. یار غریب بیچارے کسان مزدور لوگ آتے تھے, وہ یار سیب یا دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اور تو آپ کا کام, میرا کام کیا ہوتا تھا کہ میں نے ایک وہ فارم تھا وہ بھر کے جو بھی محکمہ تھا نا سیکریٹریٹ میں ان کو بھیجنا ہوتا تھا, اور انہوں نے 10 دن میں جواب دینا ہوتا تھا. کوئی 10 دن بعد جواب نہیں دیتا تھا, تو میں نے پھر فون کرنے شروع کر دیے کہ سر یہ کام کر دیں. تو میرے کمرے میں تو فون نہیں تھا, جس کمرے میں بیٹھتا تھا ایک ریٹائرڈ کرنل منحوس قسم کا بٹھایا ہوا تھا, وہ اس کے کمرے سے جا کے مجھے نام لینا, حفیظ تھا اس کا نام, پتہ چلے, توپ خانے کا تھا. صحیح ہے. تو وہ اپنا, اور اس کا بوتھا اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا تھا. اچھا, تو وہ مجھے ایک دن کہتا ہے, اور یہ تم نے کیا بکواس, یہ کیا تم نے طریقہ شروع کیا ہوا ہے, آ جاتے ہو تم انہیں سرسر کرتے ہو ان بلڈی سویلینز کو. تو میں نے اسے کہا کہ سر وہ میں 5 سال, کتنی میری سروس تھی اس وقت, 5-6 سال, 75 میں 3 سال نہیں 77 میں 5 سال نوکری تھی. تو اگر میں ڈپٹی سیکرٹری سے بھی بات کر رہا ہوں تو وہ 8-10 سال سروس والا تو ہوگا. تو میں نے کہا سر وہ ایک تو عمر میں بھی بڑا ہوگا اور وہ رینک میں بھی بڑا ہے, تو میں سر اس لیے اسے کہہ دیتا ہوں کہ انہیں کو سر کرنے کی. اور یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آگے فون کرا کے یہ کام کراؤ لوگوں کے. میں نے کہا غریب لوگ آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں پھدو لگا رہے ہیں. صحیح بات ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہم نے. صحیح بات ہے. تو اس کے اوپر جی وہ ہماری تو میں ہوئی, اور میں وہاں لات مار کے واپس آ گیا. اور میرے سی او کو پہلے فون آ چکا تھا کہ وہ آ رہے, میرے سی او باہر کھڑے تھے سگریٹ پی رہے تھے. تو مجھے آتا دیکھ کے نا گیٹ میں سے کہتے ہیں ہاں کرایو کام. شعیب منصور کو نئی اسکرپٹ مل رہی ہے, یہاں سے پورا ڈرامہ بن سکتا ہے اس ٹاپک. اچھا, تو سر کین وی ایور انڈو جنرل ضیاء الحق فرام ہسٹری؟ ہم نے ابھی تو شروع بھی نہیں کیا انڈو کرنا. جی ریئلائز کرنا تو تھوڑا شروع کر نہیں دیا کہ کیا گیم ہو گیا اپنے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ فوج میں ریئلائزیشن ہے, کیونکہ سویلینز میں بہت ہے, لیکن سویلینز کچھ بھی نہیں, ایک ککھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہمارے سیاستدان ایک ککھ نہیں کر سکتے. پڑھتے لکھتے جو نہیں ہم لوگ, ہمیں کیا پتا ہو. پبلک میموری بہت تھوڑی ہے سر. ہم بھول جاتے ہیں کہ ضیاء سے پہلے کا ایک پاکستان کچھ اور تھا اور اس کے بعد کا کچھ اور ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ہم تو ملینیلز اور جین زی, ہمیں تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, تو ہم تو کچھ یوٹیوب سے ہی سیکھ لیں تو سیکھ لیں, کتابوں سے کسی کا کوئی شغف ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی امید کسی طریقے کے ہم واپس اس موڈ کے اندر جا سکیں جو ضیاء صاحب سے پہلے تھا. دیکھیے وہ ایک ہی ہے, آپ کی جو تینوں ملٹری اکیڈمیز ہیں, آرمی, نیوی, ایئر فورس, وہ مدرسے ہیں, ریلیجس سکولز ہیں ایک قسم کے. اب پتہ نہیں کیا حالات ہے. ضیاء کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا, نیوی ایئر فورس پہ دین پریکٹس, تو اور کیا, ان میں بھی باجماعت نمازیں ہوئی ہیں. ہاں اچھا, صحیح. مطلب میں جب پی ایم اے میں تھا 1971 میں, تو روزے بھی آئے, اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے زبردستی روزے رکھنے ہیں. اس کے بعد ہم جب پوچھا کرتے تھے ضیاء کے زمانے میں تو خیر ضیاء کے بعد سال ہی نوکری کی نا, چھوڑ دیا, تو پتہ چلتا تھا کہ ملٹری اکیڈمی بالکل ایک مدرسہ بن چکی ہوئی ہے. صحیح. مطلب وہ ایک بندے کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ ضیاء کا کوئی ہواری تھا. وہ آ کے اسلام کے اوپر بڑی گلوریس قسم کی تقریریں, ہمیں بھی کھاریاں میں آ کے, جب ضیاء ابھی چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے تو اس کے بعد آ کے وہ ہمیں بڑی گلوریس تقریریں کیا کرتا تھا. مطلب یہ باتیں پہلے نہیں ہوتی تھیں. مطلب ہر ایک, میں بڑے اچھے ریلیجس سینئر آفیسرس کو بھی جانتا ہوں, لیکن وہ اپنے لیول پہ ہر کوئی تھا, اپنے مذہب کے اوپر کاربند, اور جو نان مسلمس تھے ان کے خلاف کوئی پریجوڈس نہیں تھا. بہت سارے کرسچنز ہوتے تھے فوج کے اندر, اب پتہ نہیں ہیں بیچارے کہ نہیں. آخری وہ سیمسن اپنا کیا ہمارا
دوست میں نام پورا بٹ صرف نان ریلیجن لوگوں پہ ہی نہیں, سیکٹیرینزم بھی اسی ٹائم پہ نہیں, سیکٹس وغیرہ جو ہوئے زیادہ شیعہ وغیرہ کے خلاف. مے بی ذوالفقار علی بھٹو واز اے شیعہ, دیٹس وائی دیر واز سو مچ ہیٹریڈ اگینسٹ شیعہزم. ذوالفقار بھٹو شیعہ تھا؟ ایز فار ایز آئی نو یہ فیملی شیعہ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا. ہاں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جی 1978 میں میں نے ریزائن کیا نا, تو میں فوراً پہلے کراچی گیا. اس کے بعد میں ٹرین پہ آ رہا تھا اور پیسے ویسے تو تھے کوئی نہیں, پھٹا کلاس جسے میں کہتا ہوں, وہ 3rd کلاس میں آ رہا تھا. ٹوائلٹ میں پہلی بار میں نے لکھا ہوا دیکھا کافر کافر شیعہ کافر. اور میں کتنی دیر کھڑا یہ ٹوائلٹ میں یہ سوچتا رہا کہ یار یہ کب ہوا ہے, میں شیعہ نہیں ہوں جی. لیکن میرے لیے وہ بڑی عجیب بات تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں تو یہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. کہ ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار یہ شیعہ مسجد ہے یا سنی مسجد ہے یا احمدیوں کی مسجد ہے. اور تو کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لیتے تھے. صحیح ہے. جہاں وقت آ گیا وہ پڑھ لی. تو یہ پہلی بار تب ہوا ہے, یہ نہیں مجھے پتا کہ بھٹو کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ضیاء چونکہ خود دیوبندی تھا تو میرا خیال ہے اس نے یہی سوچا کہ ابھارا اپنے ہی فقہ کو, سب سیکٹ کو ابھارا جائے. بالکل ایسے. بٹ آپ کا میں نے پرسپیکٹیو سنا, آپ کہتے ہیں کہ منافقت بہت زیادہ بڑھ گئی ضیاء کے آنے کے بعد. لیکن ایک مجھے بات بتائیے گا, اگر میں چوک کے اندر سگنل نہ لگاؤں, ٹھیک ہے, لوگ تو رکیں گے نہیں, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ شراب کو لیگل ہی کر دو؟ مطلب پی تو ہر کوئی رہا ہے. ایک کوئی کیا گند پورا اس کا نام ہے شاید, پتہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ جی یہ شہد کی بوتل ہے, تو ایک گنڈا پوری, امین گنڈا پور, اچھا اس کی بات کریں تو وہ پھر ایک جج بھی پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے ہاں ہاں یہ تو شہد کی بوتل ہے. صحیح ہے. مطلب یہ منافقت ہی ہے نا جی. اور کیا ہے, پہلے بھی لوگ پیتے تھے کہ کوئی نہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دارو پی کے چلا جا رہا ہے اور جھومتا جھامتا جا رہا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی چھپاتا تھا کہ وہ کوئی پی رہا ہے. شاید ماں باپ سے چھپاتے ہوں گے, گھر والوں سے, لیکن باہر یہاں لاہور میں بھی تو بارز تھیں, آپ خرید سکتے تھے. کمرشل بلڈنگ میں بیپسی سدوا کے باپ کی وہ دکان تھی. اچھا. ہاں تو اور کیا کیا جہاں پہ اب کرو ایٹرز, اور پھر بعد میں کیا بنی ہے وہ لکھی اس نے کتاب, کرو ایٹرز لکھی. ہاں بہت ساری کتابیں لکھی. ہاں نہیں, وہ دکان, وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ اب پھر کوئی بیٹھک سی بن گئی تھی, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, انٹلیکچوئلز. چائے خانہ نہیں, چائے خانہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. کمرشل بلڈنگ کا جو ٹولنٹن مارکیٹ والا اینڈ ہے نا, وہ اس پہ نیچے نکر میں اوپر یہ بھنڈارا خاندان اوپر رہتا تھا. صحیح ہے. اور نیچے ان کا یہ کاروبار تھا جس میں ایک شراب خانہ تھا. اچھا. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. صرف شراب ہی نہیں جی, اب آپ دکھاوے کی ایک میں مثال دے دوں کہ ایک بار میں ایک جگہ ریڑھی پہ پھل خرید رہا تھا, روزوں کے دن تھے اور شام کا وقت تھا, روزہ کھلنے سے کوئی گھنٹہ پہلے کا ہوگا. ایک بندہ آیا اور آگے کہتا ہے میں کیا یار صبر کر, میں لے رہے ہیں تو وچ وڑی آ رہے ہیں, کہ میں روزہ رکھیا. تو ہم روزے رکھنے کا بھی اب ہر ایک کو بتانا ہوتا ہے. پہلے ہمارا جو فکرے ہوتے تھے وہ اس قسم کے تھے کہ جی جدوں میں سویرے نکلیا نا تو حالی بس ایویں تھوڑی جی چانن ہی ہویا سی, بڑے زور دی نیری آئی ہے. پھر کیا ہو گیا, اب کیا میں نماز پڑھ کے نکلے ہاں تو بڑی زور دی نیری ہے. ہر کسی نے بتانا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. نماز پڑھے روزہ, یعنی وہ جو عبادت کو مخفی رکھنے کا جو ایک چیز تھی وہ ختم, وہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایسی ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سر ٹریول رائٹنگ کا شوق آپ کو کہاں سے سر ہوا؟ یہ شوق انیٹ ہے یہ؟ ہاں یہ تو میرا خیال ہے وہی تھا, انیٹ ہے. اور پھرنے کا شوق بڑا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ میں ٹریول رائٹر کبھی بن جاؤں گا. بچپن میں جب کہ بالکل بچے تھے اور ڈپینڈنٹ تھے ماں باپ پہ, تو ایٹلس لے کے میں بیٹھا رہتا تھا. اچھا. ہاں ماڈرن اسکول ایٹلس ہوا کرتی تھی ہماری, ہمیں کلاس کے لیے لینی پڑتی تھی. میرے پاس ماڈرن اسکول ایٹلس ہوتی تھی, اس پہ میں بس نقشے ہی دیکھتا رہتا تھا. تو پر کسی سینئر سے انسپائر ہوئے ہوں گے, کیونکہ پاکستان میں جو ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت نا اس طرح کی رائٹنگ کا, تو مے بی کسی انگریز سے آپ نے کچھ دیکھا ہو, کچھ کسی کی رائٹنگ اس سے انسپائر ہوئے.
نہیں میں بڑی یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ میں انسپائر کس سے ہوا. پی آئی اے کا میگزین ہم سفر ہوتا تھا, اس میں کین بیرٹ ایک کوئی امریکن تھا, وہ ایک ٹریول پیس لکھا کرتا تھا پاکستان کے کسی علاقے میں. میں نے پہلی ٹریول رائٹنگ جو ہے نا وہ پڑھی, کین بیرٹ کے پیس جو تھے, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ژانر ہے. اس وقت تک میں صرف یہ سائنس کی کتابیں, اینتھروپولوجی, ایسٹرونومی, یہ چیزیں میں بہت پڑھا کرتا تھا. صحیح ہے. تو میں نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے. تو کراچی میں رہتا تھا, 80-81 کی بات ہے. تو میں جا کے وہ جو برٹش کاؤنسل لائبریری ہے ادھر میں ممبر بن گیا, اور ادھر پھر وہ میں نے جو ان کے سیکشن میں ٹریول بکس ڈھونڈنی شروع کی, تو اتفاق سے وہ ساری کی ساری وہ تھیں جو 19ویں صدی کے اندر لکھی گئیں, اور اس میں وہ بہت پہلے کی بھی, جیسے وہ پڑھی ہے اپنی چارلز مسون کی ٹریولز, اور مور کرافٹ, اور آپ کا بھلا ہو جائے یہ اس 1820-25-30 میں جو لکھی گئیں وہ میں نے پڑھی, اور میں بڑا ہک ہو گیا. اس کے بعد پھر میں 20ویں صدی کی ٹریول رائٹنگ پہ آیا. صحیح ہے. بٹ سر جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے وہاں پہ آپ نے انگلش رائٹر بننے کو کیوں پریفرنس دی؟ یہ جب میں نے لکھنا شروع کیا نا 1983 میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا. اس وقت تو یہاں گورے ٹکا ٹوکری تھے, ہر محلے میں گورے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی, گلی گلی میں گورے رہتے تھے. کوئی ورلڈ بینک کا کام کر رہا ہے, کوئی فلانے کا کام کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. یہاں تو خلقت تھی. تو مجھے یہ تھا کہ یہ انہوں نے باہر کی لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں تو پڑھی ہیں, یہ ایک پاکستانی کا پرسپیکٹو بھی تو دیکھیں. اور میں تھوڑا سا متاثر ہوا تھا گورے رائٹرز سے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ میں پہلے اتنا میرا وہ نہ ہو پاکستانی پرسپیکٹو, وہ بعد میں ڈیولپ ہوا. لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک پاکستانی بھی تو انہیں لکھ کے بتائے کہ یار ہمارے یہاں یہ میں بات سمجھ رہا ہوں. جو آڈینس اصل میں فارنرز, میری آڈینس باہر فارنرز تھے سارے. اچھا, میں بھی میرے اگلے سوال کا جواب یہی ہے. میں سنگے میل گیا تو صرف 5-5 ہزار دی تہاڈی ایک کتاب ہے. سر کوئی رحم کرو ہم جیسے ریڈرز پہ, اتنی مہنگی کتاب ہے. تسی سنگے میل نو کہو, علی کامران نو اور افضال احمد صاحب نو, انہوں نے کتاباں دی قیمت رکھنی ہے. میرا اس پہ کوئی بس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ بابا یحییٰ کہتے ہیں میں خود چاہتا ہوں میری کتاب 10-10 ہزار روپے کی بکے. تو آپ یہ انٹینشن آپ کی ہوگی تو پھر یہ ہوا, آپ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تارڑ صاحب کی اتنی سستی کیوں, آپ کی کیوں مہنگی؟ تارڑ اردو میں لکھتا ہے, تو میری کتابیں. آپ کی کتاب ٹرانسلیٹ ہو کے بھی مہنگی. اچھا نہیں, وہ جو خوبانی والی کیا ایپریکاٹ والی شاعرہ خوبانی کے مسافر, وہ بھی مہنگی ہے. مہنگی ہے میرے خیال میں, پتہ نہیں. یعنی میں تو نہیں خرید سکا. میں کہا یار میں انٹرنیٹ سے پڑھ لوں گا. یہاں پڑھی ہے ویسے. اچھا صحیح ہے. 700 روپے. 700 روپے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں یہ میں جا کے خرید لوں گا, کوئی نہیں بات. صحیح ہو گیا. تو میرا کوئی بس نہیں ہے جی. پتہ نہیں ان لوگوں کا بس کیسے چلتا ہے کہ مہنگی یا سستی کر دیں کتابیں. یہ پبلشر کا کام ہے. صحیح ہے. شاید وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرا کام کوئی پڑھے. اللہ نہ کرے ایسا کچھ. آئی ہوپ سو اب سے کچھ لوگ ریئلائز کریں اور سر کو ضرور پڑھیں, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید یہاں سے ایسے کر کے جو ہے نا سر پڑھوں. تو سر یہ بتائیے کہ رائٹر اتنے سال 75-76 سال گزر جانے کے بعد ہمارا رائٹر غریب ہے, ہمارا شاعر غریب ہے, اور زیادہ تر جو ہیں وہ قسم و پرسی کی حالت میں ہی مرتے ہیں. ماشاء اللہ, یو آر ویری گڈ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. کیا مروں گا تو میں بھی قسم پرسی کی حالت میں. یو آر ویری گڈ ماشاء اللہ سر. اپنے گھر میں تو بیٹھے ہیں نا. اپنے گھر میں ہیں, یہ چیز ہے. لیکن وہ اب کچھ سال بعد کمائی کدھر سے آئے گی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. نہ میرے پاس کوئی سرمایہ ہے, بینک میں کچھ نہیں ہے. تو میں بھی ایک غریب آدمی ہوں. ایٹ لیسٹ آئی کوڈ ڈو سبسکرائب ٹو چینل آف کیا نام ہے آپ کے, ایک مسافر کی دنیا. ایوری بڈی سبسکرائب ٹو دیٹ. جتنے میرے سبسکرائبر ہیں سب جا کے سبسکرائب کرو. ایٹ لیسٹ سر کو یوٹیوب سے تو ارننگ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, $100 آ جاتے ہیں ہر مہینے یا کبھی 2 مہینے بعد. بس وہ قسم پرسی کی حالت میں یوں کہ ہم ایک انٹلیکچوئل قوم نہیں ہے. صحیح ہے. مسلمانوں میں وہ جو شیخ نیاز احمد تھے نا, ایک تو ہمارے نیاز صاحب تھے سنگ میل والے, وہ تو جٹ لوگ ہیں. صحیح ہے, بڑے صحیح کے جٹ ہیں. اچھا.
ایک وہ شیخ نیاز احمد تھے، ان کی انارکلی کے شروع میں ہی جب آپ سیدھے ہاتھ بڑی بلڈنگ ہے اس میں ان کی بک سٹور ہوتا تھا، بچپن میں ہم جایا کرتے تھے وہاں پہ، اردو کے اور انگریزی کی کتابیں بھی شاید ہوتی تھیں. ان کو ثروت علی ہمارے دوست ہیں، ثروت علی نے ایک بار آج سے 40 سال پہلے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نو کتاب پڑھن دی عادت ہی نہیں ہے. شیخ نیاز احمد صاحب نے کہا تھا کہ نہ یہ اب کی نہیں ہے تازہ، کہتے ہیں یہ پارٹیشن سے پہلے، اور ان کی تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان یہ پارٹیشن سے پہلے کی تھی نیاز احمد صاحب کی. خاص طور پہ پنجابیوں، وہ کہتے ہیں پنجابیوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے، سندھی پڑھتے ہیں اور بلوچ پڑھتے ہیں. ہم جو پنجابی اور پٹھان ہیں نا، ہم بس کڑائی گوشت کھانے کے چکر میں ہیں. اچھا سر، میں نے سنا آپ اپنے کنٹمپریری رائٹر سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، تارڑ صاحب سے. میں؟ ہاں. اچھا. ہاں یہ پتہ نہیں، آپ میں نے سنا آپ مرشد مانتے ہیں انہیں. یہ خبر آپ کو پتہ نہیں کدھر سے آئی ہے، کوئی بڑی غلط جگہ سے اڑ کے آئی ہے. اچھا. میں تو تارڑ کو کچھ بھی نہیں مانتا، مطلب وہ ناول نگار ہیں. اچھا. وہ ایک ٹریول رائٹر تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. دیکھیے ٹریول رائٹر کا کام ہے. ایک بار مجھے تارڑ نے اپنی کتاب دی ننگا پربت، کہ ہماری پہلے بڑی دوست پڑھی ہے نا، ہماری بڑی دوستی تھی پہلے، کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہے مبشر، وہ اور میں پلٹون میٹ تھے پی ایم اے میں، اور ہماری ابھی تک بڑی دوستی ہے. صحیح. اچھا، ننگانی نانگا ہی لکھا ہوا کتاب کا، نانگا پربت. تو وہ مجھے دی کہ ریویو کرنا ہے، اور مجھے ساتھ کہا وڈی نا، کاٹنا نہیں ہے مجھے. ہاں، اچھا ریویو لکھنا ہے. میری بھی کتابیں جاتی ہیں لوگوں کے پاس، میں نے آج تک نہیں کسی کو کہا کہ وڈی نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کیا لکھا ہے. اسی وہ ایک انسیکیور آدمی تھا ایز اے ٹریول رائٹر. ناول نگار وہ ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. تو وہ اب اس میں جب میں نے ریویو لکھا تو میں نے کہا کہ ایگزیجریشن بڑی ہے. تو مجھے ڈانٹا فون کر کے کہ میں کوئی جغرافیہ دی کتاب لکھ رہے ہیں. اچھا. تو جو ٹریول رائٹنگ ہے وہ تو جغرافی، ہسٹری، اینتھروپولوجی، سوسیولوجی، یہ ساری جیولوجی یہ سب ہیں ان میں ویسے تارڑ میں. ہاں کئی، پر یہ ہے کہ تھوڑا سا رومانٹیسائز کر کے چیز کو پریزنٹ ضرور کرتے ہیں، ادروائز تو کانٹینٹ بورنگ ہو جائے نا. نہیں تو وہ تو مطلب ایک وہ ہمارے دوست خالد محمود رسول ہیں، وہ بھی اردو کے کالم لکھتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سفر نامہ نہیں ہے، یہ سفر روز نامچہ ہے، یہ ڈائری ہے. یہ جیسے 4th 5ویں جماعت کا بچہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آتا ہے، ہمیں بھی کہا جاتا تھا اسکول میں What did I do in my summer vacations؟ تو وہ ہم ایک لکھا کرتے تھے کہ ہم وہاں گئے مری، وہاں پھوپھی کا گھر ہے اور ہم نے یہ کیا، اور ہم وہ کرتے تھے. تو یہ جو تارڑ صاحب لکھتے ہیں نا، یہ وہی ہے، وہ ایک سفر روز نامچہ ہے کہ ہم صبح اٹھے. اور تو ایشو آپ کو ان کے سفر نامہ نگار کہلوانے سے ہے، ان کے کانٹینٹ سے نہیں ہے. یعنی ان کو ہم فکشن اور فیکشن کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو فیکٹ اور فکشن کو ملا کے، ٹھیک ہے. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کمپلیکس قسم کے سبجیکٹ ہوتے ہیں نا. یعنی اب ہاؤ ٹو گیٹ ریچ ایک بک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ریچسٹ مین ان بیبلون، ٹھیک ہے. اب اس نے کلارسن نے پوری کی پوری سٹوری سنا کر، وہ جیسے رابرٹ کیوساکی نے پوری سٹوری سنا کر رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی امیر ہونے کا طریقہ بتایا. ایسے ہی تارڑ صاحب نے فکشن کو جوڑا سندھو کی ساری اس کے ساتھ سٹوری کے ساتھ. تو انہوں نے سٹوری فارم میں ہمیں ساری ہسٹری بتا دی کہ ہوا کیا ہوگا. وہ تو ناول ہے نا. جی ناول ہے، مگر اس سے ہسٹوریکل ناول لکھنا ایک بات ہے. سفر نامہ کو سفر کر کے اس کو آپ ایک فکشن کے طور پہ لکھ دیں، جس میں آپ نام بھی الٹے سیدھے کر رہے ہیں. ایک جگہ سختر آباد ایجاد کر دی ہے. اگر پڑھا لکھا آدمی ہو نا، پہلے آپ نے ریسرچ کی، اور تارڑ کی ریسرچ مجھے پتہ ہے، وہ ایزابل شاء کی گائیڈ بک پڑھ کے تو ٹریول کرنے چلا جاتا تھا، پڑھا کچھ بھی نہیں ہے. سختر آباد وادی اشکومن میں ایک جگہ کو نام دے دیا، نام ہے سوختہ رباط، جلی ہوئی سرائے، اور ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو ریکارڈ کرتی ہے وہ بات، یہ نام جو ہے، کہ کبھی ایک سرائے تھی جو جل گئی. صحیح ہے. تو اگر پرانا کوئی نقشہ دیکھا ہوتا یا کسی پرانے انگریز کی کتاب پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ سختر آباد ہے، سختر آباد نہیں ہے. تو اب سارے جو پینڈو یہ پڑھ کے جا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، وہ سختر آباد لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے.
وزیر شاہ فقیر ہوتے تھے اشکومن میں، بہت ہی لاجواب آدمی تھے. میں انہیں 1990 میں 1990 میں ان کے گھر میں میرے خیال 1 یا 2 راتیں رہا. ان سے میں نے پوچھا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر کافی تھی، 60 سے اوپر تھے. میں نے پوچھا کہ جی یہ جو سوختہ رباط ہے، یہ رباط آپ نے دیکھی ہوئی تھی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے دادا سے سنا تھا کہ اس کے اوپر آسمانی بجلی گری تھی اور اس سے یہ جلی تھی. اچھا. یعنی ایک پوری ہسٹوریسٹی ہے اس میں. صحیح ہے. اب اس کو سوخترآباد بنا دینا. صحیح. اور پھر کہنا کہ جی نام اسی طرح بنتے ہیں، کیونکہ رومنز نے لنڈن کا نام لانڈینیم رکھا تھا تو وہ لنڈن بن گیا. مطلب لیکن اس طرح سے آپ گروس قسم کا کام نہیں کر سکتے جگہوں کے ناموں کے ساتھ کہ چھوگوری کیٹو کا نام ہے، اسے آپ شاہ گوری بنا دیں. چھوگو لنگسا ایک اور پہاڑ ہے جس کا آپ مونا لیزا بنا دیں. صحیح ہے، بالکل. یہ تو نیمنگ کو جبر جیپروڈائز کر کے پھر اس لحاظ سے تو آپ کو باقی یہ ابن انشا بھی نہیں اچھے لگنے چاہیے. باقی یہ جتنے بھی مزاح نگار سفر نامے پھر لکھتے ہیں، اور وہ تو ٹرینڈ تھا بہت ہی زیادہ. جو بندہ آتا تھا باہر سے گھوم کے وہ پھر سفر نامے لکھ دیتا تھا. پھر تو آپ اپنے علاوہ کسی کو سر سمجھے ہی نہیں. نہیں، میں اپنے آپ کو بھی کوئی اتنا بڑا نہیں گردانتا. میرے سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں جی بڑا بڑا رائٹر ہوں. صحیح ہے. بلکہ ایک بار ایک دوست نے کہا کہ یار ہوں تو بڑا بڑا لکھاری ہو گیا. میں گیا آہو بڑا لکھاری. تو نہ میں اپنے آپ کو گردانتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں واحد ہوں. جی، یہ میں اکیلا ہوں. جی جی. سفر نامہ اصل میں یہاں پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے. ایک بار جی وہ کوئی پتہ نہیں آکسفورڈ والوں نے یا کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجی کہ ہم ایک کمپینڈیم چھاپ رہے ہیں ٹریول رائٹنگ ان پاکستان. میں نے انہیں ایک لائن کا جواب دیا، ٹریول رائٹنگ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان پاکستان. مطلب آپ کیا کمپینڈیم ٹٹو چھاپیں گے آپ کمپینڈیم ٹریول رائٹنگ پہ، جبکہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ گپوڑی ہے. اور پھر ہماری ٹریول رائٹنگ اتنی سیکسسٹ ہے. انڈیڈ. ہر جگہ لڑکی گھسیڑ دی، ہر جگہ نان ایگزسٹنٹ، بالکل لڑکی ملتی بھی نہیں ہے، ہم گھسا دیتے ہیں کہ جی لڑکی. اور پھر وہ تارڑ کا کام پڑھ کے نا، وہ جو اب یہ لونڈے لپاڑے کتابیں لکھ رہے ہیں نا، وہ مطلب جھوٹ موٹ کی سارے منٹوسٹ ہیں اصل میں نا. عورت سے کوئی بہت زیادہ فیسینیشن. منٹو صاحب تو پھر کچھ اور تھے، یہ تو پتہ نہیں بہت ہی شودے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. وہ ایک لڑکے نے ایک بار ایک کتاب لکھی 1990s میں، کیٹو ہے، لاہور ہے نا، تو کیٹو ہے. اچھا. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب رودوکس کے اس پہ کیمپ گراؤنڈ میں، یا پتہ نہیں پائیو کے کیمپ گراؤنڈ میں 14,000 فٹ کی بلندی پہ ہے وہ، یا تھوڑا کم ہوگا. کہ میں صبح اپنے تمبو سے نکلا تو جو ساتھ میں ہم 2 امریکن لڑکیوں نے تمبو لگایا ہوا تھا، وہ دونوں برہنہ کیفیت میں باہر لیٹی ہوئی تھیں. میں فوراً اندر آ گیا اور میں نے کلمہ درود پڑھا اور اپنے شیطان کو دور کیا. مطلب 13,000 کے اوپر دھوپ بھی نکلی ہو نا صبح سویرے 8 بجے، آپ ذرا ننگے دھوپ میں لیٹ کے دکھا دیں مجھے. صحیح بات. مری میں نہیں پاسبل وہاں پہ بندہ کیسے. تو وہ نا رواج ہی بن گیا کہ یار کڑی ضرور وچ واڑنی ہے. ایسے بالکل صحیح بات ہے. سر آپ کی ایک کتاب ہے ٹائم آف میڈنس، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو شاید اویلیبل نہیں ہے میرے خیال میں نے کوشش کی چوری کرنے کی، کہیں انٹرنیٹ سے PDF مل جائے مجھے، ٹھیک ہے، مگر کچھ ریسرچ پیپرز ملے ہیں مجھے اس پر. اچھا. ہاں کچھ کانفرنس پیپرز ہیں، کچھ انڈینز نے شاید اس کے اوپر کچھ لکھے ہیں. سر تھوڑا بتائیے اس کتاب کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کے دل کے شاید کافی قریب ہے. وہ گھر کی داستان ہے نا جی. پلیز بتائیے سر کیا ہے اس میں. وہ 2008 میں مجھے پہلی بار ویزا ملا انڈیا جانے کا. 1997 میں بڑا ایکسچینج ہوا تھا 50ویں سالگرہ پہ انڈیپینڈنس کی، لیکن مجھے ویزا نہیں دیا گیا. اور مجھے وہاں پہ وہ جو ایک باؤنسر سا تھا نا انڈین ایمبیسی میں، وہ مجھے کہتا ہے صاحب آپ جائیے، آپ کو ویزا نہیں ملنے کا. میں کہا یار اچھا، میں تو سفارش لے کے آیا ہوا تھا. لیکن جب اس نے مجھے اس طرح سے کہا نا، میں کہا سچ میں چلا جاؤں؟ کہتا آپ کو نہیں ملنے کا. پتہ نہیں وہ کیا تھا. وہ مجھے انہوں نے وہاں سے وہ خیر جب 2008 میں گیا، میں تو ڈھونڈنا چاہتا تھا
کہ پارٹیشن میں میرے دادا دادی، 2 پھوپھیاں، میرے پڑ نانا اور گھر کا ملازم جو ایدو تھا اور اس کی بیوی اور ان کے 5 بچے جو تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. کیونکہ وہ جب میرے چچا، میری ایک پھوپھی اور ابو یہاں آ چکے ہوئے تھے، تو اس کے بعد کبھی کوئی گیا نہیں پوچھنے کہ ہوا کیا یار، وہ جو نہیں آئے وہ کہاں گئے. وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ سب قتل ہو گئے ادھر. تو اور ہمارے گھر میں اس کی کبھی بات نہیں ہوتی تھی. یہ مطلب اتنا بڑا یہ ایک سانحہ تھا کہ ہمارے گھر میں کبھی اس کی بات نہیں ہوئی. میری پھوپھی نے ایک بار مجھے صرف یہ بتایا تھا، 93-94 کی بات ہے، وہ کہنے لگی کہ ہم سولن میں تھے، وہ جو شملہ کو رستہ جاتا ہے اس پہ سولن ایک جگہ ہے، اور وہ بڑا سا گھر تھا. میرے پھوپھا سرویئر تھے، سروے آف انڈیا میں نئے کچھ 2 سال ہوئے تھے انہیں جوائن کیے ہوئے. تو وہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے جی، 8-8 کنال کے، اور پیچھے سرونٹس رومز ہوتے تھے 8-10، اور بڑے بڑے سرونٹس رومز ہوتے تھے. وہ جب بلوائی آئے ہیں نا، تو میری پھوپھی اور پھوپھا جا کے سرونٹس رومز میں چھپ گئے. اور یہ کواڑ کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ اس زمانے میں بڑے کمرے ہوتے تھے تو کواڑ بھی ذرا دور لگا ہوتا تھا نا، تو وہ اس کے پیچھے جو جگہ تھی، ایک میں میری پھوپھی اور ایک میں میرے پھوپھا. اور میری پھوپھی نے مجھے کہا کہ وہ شور ہوا، انہوں نے پہلے گھر میں توڑ پھوڑ لوٹ مار کی، جو بھی کچھ کرنا تھا، کیا ہونا تھا ایک ینگ سرویئر کے پاس. اور اس کے بعد وہ مشالیں لے کے پیچھے سرونٹس رومز کی طرف آئے، تو کسی نے پھٹاک سے ایسے دروازہ کھولا، تو وہ پیچھے اتنی جگہ ہوتی تھی کہ وہ نہیں پتہ چلا کہ پیچھے کوئی ہے. اس نے اندر کر کے کہا گویا مسلے دوڑ گئے نے. صحیح. اور یہ بچ گئے. اچھا. چچا میرے ارون ہاسپٹل دلی میں ہاؤس جاب کر رہے تھے. 1946 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا تھا، وہ وہاں ارون ہاسپٹل دلی میں تھے. صحیح. اور ابو ڈویژنل انجینئر دلی تھے اس وقت. انہوں نے چونکہ پاکستان کے لیے آپٹ کیا تھا، تو وہ انہیں جولائی میں کراچی ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. صحیح. میرے میرے دادا ریٹائر ہو چکے تھے، 1 یا 2 سال ہوئے تھے ریٹائر ہوئے، ہاں ایسے ہی ہوا تھا کچھ. وہ ڈاکٹر تھے اور وہ جلندھر میں تھے اپنے گھر میں. اور بقول جو بعد میں مجھے میری بہن نے بتایا کہ ہمارے دادا کو تو یہ تھا کہ میرا اتنا اچھا نام ہے، میں نے اتنی لوگوں کی یہاں خدمت کی ہے، مجھے کس نے کیا کہنا ہے. اور پھر یہ کہ اچھا چلو پاکستان بن جائے گا، جس کا دل کرتا ہے. رشید نے اتھے جا کے رہنا ہے تو اتھے رہے، اسی اتھے رہاں گے. آنا جانا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پارٹیشن ہو جائے گی تو یہ آن جان ایسے ہی رہے گا، کوئی بارڈر شارڈر کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو وہ تو اس میں مارے گئے. اور پھر گئے کوئی نہیں ہمارے پوچھنے کے جی کیا. میں اگر ہوتا تو میں شاید ضرور جاتا، لیکن میرے باپ اور چچا شاید اور قسم کے تھے. کیونکہ جب چچا ابھی وہیں تھے، ستمبر میں ہسپتال میں ایک انہوں نے مانگا کہ جی ہمیں والنٹیئر ڈاکٹرز چاہیے ہیں، پنجاب میں اتنی وبائیں پھیل گئی ہیں کیونکہ مردے اتنے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے ادھر جا کے کام کرنے کو. میرے چچا نے والنٹیئر کیا جلندھر میں آ کے کام کرنا. تو میرے چچا سب سے پہلے جلندھر پہنچ کے سیٹلمنٹ کمشنر کے دفتر گئے کہ جی یہاں کوئی مسلمان خاندان، کوئی لوگ زندہ بچے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں ہے. نہیں بچے. میرے چچا اپنے گھر تک نہیں گئے. وہاں پہ 1.5 مہینہ انہوں نے کام کیا. یعنی ستمبر کے شروع میں انہیں بلایا گیا، مڈ اکتوبر میں وہ واپس دلی جا کے جہاز پہ بیٹھ کے لاہور آئے. وہ 1.5 مہینہ اپنے گھر نہیں گئے، کیونکہ کیا جا کے دیکھتے. صحیح بات. اور ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا کہ ہوا کیا ہے. تو جب میں وہاں جلندھر پہنچا تو میرے دادا کا گھر ابھی بھی موجود ہے. تو وہ نیچے دکانیں تھیں 2. تو ایک دکان میں ایک نوجوان سکھ ہارڈ ویئر کا کاروبار کرتا تھا. تو میں چلا گیا، وہ گاہکوں کے ساتھ تھا مصروف. تو جب فارغ ہوا تو مجھے کہتا ہے جی بھائی تہن کی چاہیے. تو میں کہا جی مین کچھ نہیں چاہیے، تسی میرے دادا جی دے گھر دی پراپرٹی چگے ہو. اچھا. تو وہ سن کے 1 سیکنڈ کو رکا اور پھر کاؤنٹر سے نکل کے آیا اور مجھے بڑے زور کی جپھی ڈالی.
وہ اس وقت 35-36 سال کا تھا اقبال سنگھ 2008 میں، اس سے زیادہ عمر نہیں ہوگی اس کی. اور اس کے جو ماں باپ تھے وہ ڈسکا اور سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. ایک والد ڈسکا کے تھے، والدہ سیالکوٹ کی تھیں، اور بزرگ تھے کافی وہ لوگ. تو وہ مجھے، اور اچھا ہم وہ جفی کے بعد ہم بیٹھ گئے اور وہ اپنا کام کرنا رہا. میں وہاں باہر بیٹھ کے سڑک پہ لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا. تو یکدم ایسے کاؤنٹر پہ میرا ہاتھ پڑا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہندا ہے بھائی جی تواڈے دادا جی ڈاکٹر سن. میں نے کوئی لفظ نہیں بولا تھا. تو میں حیران ہو گیا، میں کیا تانوں کس طرح پتہ ہے؟ کیونکہ ایک ذہن میں ہوتا تھا کیا پتہ بچ گئے ہوں اور رہے ہوں وہاں، یہ رہتا تھا نا. تو وہ ایک دم ہوا کہ ضرور پھر وہ لوگ بچ گئے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے میری پھوپھیاں کنورٹ ہو کے وہاں کہیں رہ رہی ہوں. صحیح. تو میں کیا تان کنے دسیا؟ تو ایسے نا بڑا سوچ کے کہندا ہے میرا ایک بڈھا کسٹمر ہے، انہیں میں پوری گل دسی ہے کہ کی ہویا سی. ایک 2 سال دے بچے نو بھی کوٹھے تو سٹیا سی، سٹ کے ماریا سی. تو میں نے کہا نہیں ہمارے گھر میں کوئی 2 سال کا بچہ نہیں تھا. تو کہنے لگے نہیں، وہ بڑے پکے تھے. انہوں نے کہا کہ اس طرح بڑا ظلم کیتا گیا. تو میں نے کہا کہ خیر میں 5-6 دن تھا جلندھر میں. روز اقبال سنگھ نے اسی وقت مجھ سے پوچھا تسی ملنا چاہو گے؟ میں کہا جی میں ضرور ملنا چاہوں گا. اچھا اقبال سنگھ کو یاد ہی نہ آئے کہ کون ہے. 5 دن گزر گئے. اچھا. اگلے دن میں نے آنا تھا، اور یہ ایک دن پہلے میں اپنے گاؤں گیا اگی، وہاں پہ میں ملنا. اور وہاں پہ بھی میں ایک صاحب کو ملا جن کا نام پنڈت فقیر چند سنگر تھا. اور دیکھیے میں نے ایک بار ان کی تصویر ٹویٹر پہ لگائی تو ایک لڑکی جو کہ دلی سے ٹویٹر پہ میرے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی کہتی ہاں تایا جی دی فوٹو. مطلب کتنی چھوٹی دنیا کر دی ہے نا انہوں نے. تو وہ پنڈت یہ فقیر چند جو تھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگی کے واحد نان مسلم تھے. اگی میں سارے مسلمان تھے، سارے آرائیں تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب نکودر میں ڈاکٹر صاحب سول سرجن تھے تو میں وہاں پہ میٹرک کر رہا تھا، اور وہ میرے سے بڑا پیار کرتے تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت بانٹ تھی اور نفرتیں تھیں، یہ میرے دوست نے بھی ایک دن مجھے فون پہ بڑا ڈانٹا ہے کہ تم یہ کیوں بات کرتے ہو کہ نفرت نہیں تھی. تو میں نے کہا اچھا بھائی تیرے لیے ہوگی، ہم نے تو جو سنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ پنڈت نو ساد لیا کرو، اے رجسٹر پڑے گا، یہ فارسی خط بہت اچھی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں روز جایا کرتا تو مجھے 4 آنے مل جاتے تھے وہ نا رجسٹر ان کے بھرنے کے. انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. خیر میں گاؤں میں تھا تو مجھے ایک سم مجھے یار دوستوں نے دے دی تھی. تو مجھے اقبال سنگھ کا فون آیا کہ بھائی جی آ جاؤ، میں یاد آ گیا. روز اقبال سنگھ کہے مجھے یاد نہیں آ رہا. ایک دن مجھے اقبال سنگھ کو کہنا پڑا کہ تسی شاید ڈر دے ہو کہ میں مسئلہ ہے گا میں پاگل ہو جاؤں گا، کیونکہ ہم تو یہی تھا نا کہ جی دہشت گرد ہیں، تو پتہ نہیں کیا میں کر دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں پہچان گیا ہوں آپ کو. تو خیر وہ کیا آ جاؤ جی، وہ بھی تانوں ملنا چاہتے ہیں. تو پھر میں بھاگم بھاگ واپس، بلکہ وہ جو ہمارے وہاں پہ رشتہ دار ہی ہیں وہ جوسن ہیں جو کہ کمبو ہوتے ہیں. ارائیں اور کمبو ایک ہی قوم ہے. تو میں نے انہیں کہا نا، میں کہا جی پھر اسی تو پچھوں ساڈا پچھوکڑ ایک ہی ہے، اسی رشتہ دار ہیں پچھوں. تو ان کا نام سردار سوداگر سنگھ ہے. تو انہوں نے مجھے پھر بھجوایا کار میں، بیٹے کو کہا کہ نہیں چھڈ کے آ وہ تھے جلندھر. تو بخشیش سنگھ مجھے چھوڑنے آیا. تو وہ اپنا یہ گٹھے ہوئے جسم کے ایک صاحب 74-75 سال کے مجھے ملے. اور چھٹتے ہی جو انہوں نے سب سے پہلی بات مجھے کی وہ پتہ کیا تھی کہ دیکھو جی سب تو پہلے تو میں تہاڈے کولوں بڑی معافی منگنا چاہنا، یہ سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی، بیٹا اس کا. اور پھر اچھا میں نے میرے پاس ریکارڈنگ مشین تھی، وہ میں نے فوراً نکال لی. اور پھر دیکھیے کہ وہ مجھے نا میں نے کہا جی اقبال سنگھ کہندا ہے کہ 2 سال دا بچہ بھی کچھ کوٹھے تو سٹ کے ماریا سی، تو ساڈے تو کوئی بچہ نہیں سی. کہندا سی آؤ میں تمہیں دسنا. مجھے ہاتھ سے لیا اور مجھے لے کے چل پڑے. تو یہ ہم باہر تھے نا،
گلی میں چلے نا تو میرے دادا کے گھر کی جو انٹرنس تھی وہ الٹے ہاتھ میں پڑتی تھی. تو میں ادھر کو ہوا تو کہتے ایتھے نہیں ہویا سی آؤ. مجھے لے کے اپنی اگلی گلی میں گئے اور مجھے جیسے ہم گزر رہے تھے تو کہتے ویکھو اے ایدو دا کمرہ سی. اب میں نے نہیں نوکر کا نام بتایا تھا کہ اس کا نام ایدو تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ ایدو کا کمرہ تھا. اور وہ پھر لے کے مجھے ایک گھر میں گئے کہ یہ چوپڑے یہاں پہ رہتے تھے, ایک چوپڑا فیملی تھی. ہم نے ڈاکٹر صاحب ساڈے ڈاکٹر صاحب ہر بات پہ کہنے ساڈے ڈاکٹر صاحب ایک اپنائیت تھی جس کے باپ نے قتل کیا ہے, یعنی باپ سے اپنائیت آئی ہوگی نا ان میں. ساڈے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا جی ان تو لالا فقیر چند, ساتھ والا گھر لالا فقیر چند کا تھا, وہ بھی ایک سرکاری افسر تھے اور ساتھ کے ساتھ ریٹائر ہوئے تھے. تو دونوں بابے میرے دادا اور لالا فقیر چند سہگل صاحب یہ عام طور پہ اکٹھے ہی پائے جاتے تھے. صحیح ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو لالا جی دے گھر انہوں نے رکھیا سی کہ نہیں سارے نوں پتا سی لالا جی دے نال انہوں دی بڑی دوستی ہے. وہ چوپڑیاں دے گھر انہوں نے لکویا. وہ کمرہ انہوں نے مجھے دکھایا اور بتایا کہ کس طرح مارا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ بلوائی آئے ہیں تو ایدو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا. وہ ڈر کے یہاں سے نکل کے بھاگا ہے اور وہ چوپڑوں کے گھر میں گھسا ہے. میرا باپ اس کے پیچھے گیا ہے اور میرے باپ نے دیکھ لیا کہ کدھر ہے, اور اس نے وہ دروازہ جو کھڑکایا جس کمرے میں سارے تھے. تو یہ ان کے والد جو بڑے سہگل صاحب تھے, ان کا نام مہندر پرتاپ سہگل تھا جو مجھے سامنے آ رہے ہیں. تو جو بڑے سہگل صاحب تھے انہوں نے دیکھ لیا. ایدو نے جب دیکھا کہ دروازہ کوئی نہیں اس کمرے کا کھل رہا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بھاگا. یہ سہگل صاحب اس کے پیچھے گئے, اس کو چھریاں مار کے مارا ایدو کو, اور بیٹے کو اٹھا کے وہ جیسے پرانے گھروں میں اوپن کورٹ یارڈ ہوتی ہے وہاں سے نیچے پھینک. کس کا بیٹا تھا؟ ایدو کا بیٹا تھا. وہ 2 سال. اور اس کے 4 بچے اور تھے. وہ اس کی بیوی فتح کے ساتھ, میرے دادا دادی 2 پھوپھیاں, میرے پڑنانا, ایدو کی بیوی اور اس کے 4 بچے اس کمرے میں تھے, اور ایدو 11 لوگ. صحیح. پڑنانا بھی میں نے سارے گن لیے ہیں میرے خیال ہے. 5 تو ہمارے تھے نا, اور 5 بچے 6 7 5 اور 7 12 ہو گئے. ٹھیک ہے. 12 لوگ وہاں پہ مارے گئے اس گھر کے اندر. نہیں وہ پھر نیچے آیا, اسی نے مارا. پھر انہوں نے چھریوں سے ایک سنگل بیرل ایک بندوق تھی کسی کے پاس, وہ اس میں سوراخ تھا دروازے میں بقول مہندر پرتاپ صاحب کے, کہ او دے وچوں بیرل اندر کر کے ایک فائر کیا. وہ میرے دادا کے سر پہ لگا. وہ تو موقع پہ گئے. پھر انہوں نے دروازہ توڑا نہیں. وہ پہلے زمانے کے دروازے آپ کو پتہ ہے نا پینلز ہوتی تھیں ان میں. انہوں نے ایک پینل کھول کے, کنڈی کھول کے اندر جا کے باقیوں کو چھریوں چاقوؤں برچھیوں سے مارا. میں نے بڑا پوچھا کہ جی میری پھوپھیاں جوان تھیں تو ان کا مجھے بتائیں, اگر وہ یہاں ہیں کوئی خاندان ہے, مطلب ہے تو ہم ایک ہی نا پھر. تو وہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایک بھی جان اندروں نہیں جیوندی نکلی, سارے انہوں مارتا. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر انہیں ایک ریڑھی پہ, ایک ویل بیرو پہ انہیں ڈال کے, تو کہتے ہیں یہ سامنے جہاں کیلاش سہگل صاحب کا گھر ہے اور ان کا دکان ہے, سامنے ہمارے گھر کے اپوزٹ, میرے دادا کے گھر کے اپوزٹ ایک بڑا سا گھر ہے کیلاش سہگل صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ساتھ میں, یہ اس وقت گھر نہیں تھا, تو ساتھ میں ٹال تھی لکڑی کی پٹھانوں کی. وہ بیچارے بھی بھاگ گئے تھے پٹھان. تو کہتے ہیں وہاں پہ لکڑی میں لے جا کے وہ سب کو جلا دیا ہمارے. ان کو بھی نہیں گئے بیچارے, نہیں جلا دیے گئے, قتل ہوئے پھر جلا دیا. یعنی کوئی ریگریٹ نہیں ان کو اس چیز کا. نہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ وہ سب معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے. بیٹا معافی مانگ رہا ہے. میں اچھا یہ جو وہ بات سنا رہے تھے نا, مجھے ایسے تھا میں جیسے ڈیٹیچ ہو کے نا دور سے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, بالکل فلم چل رہی ہے جیسے میرے آگے. صحیح بات ہے. تو ایک وقت میں نے انہیں کہا, میں نے کہا بھائی جی تسی تو 13 سال دے سی ادوں. وہ حساب میں نے لگایا نا کہ اب یہ اتنے سال کا بتا رہے ہیں تو 2008 سے جن سے آپ بات کر فوت, اب تو فوت ہو گئے جی. شاید وہ اسی لیے زندہ تھے کہ انہوں نے مجھے یہ کہانی سنانی ہے, کیونکہ وہ 2011 میں فوت ہو گئے. کہ 10 میں. صحیح ہے. نہیں 10 میں تو ہم انہیں دوبارہ ملنے گئے تھے. اس وقت وہ ٹھیک تھے. 11 میں فوت ہوئے. صحیح ہے. وہ میں تو کہتے ہیں تسی میری گل ہی نہیں سمجھ رہے. میں دسیا تو ہے کہ میرے پیو نے کیتا ہے.
میں نے جب انہیں کہا نا کہ جی آپ کیسے بیچ میں شامل تھے, آپ 13 سال کے تھے, اس کے اوپر انہوں نے بھنا کے کہا کہ میرے پیو نے کیتا. تو اتنی گرافک ڈیٹیل انہوں نے مجھے سنائی تھی, میں نے پوری باتیں نہیں شاید بتائیں آپ کو, لیکن بہرحال بہت ہی گرافک انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا تھا کہ کس طرح سے کیا ہوا. تو مجھے کہنے لگے کہ بس ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ. اسی وقت یا بعد میں 3-4 دن بعد ہی. اچھا اچھا, ابھی پارٹیشن ہوتی ہے نا بندے پہ, وہ ہاں اترا پھر وہ بھوت اترا ہے نا 4-5 دن بعد, جب پتہ چلا کہ کتنے مر گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر رون پٹن انہوں کا گھر چ یہی سی کہ میں بڑا وڈا پاپ کیتا ہے, تے بڑے چنگے لوگ سن. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جب 1974 میں فوت ہوئے ہیں بڑے سہگل صاحب, تو وہ آخری دن تک ان کا یہی تھا کہ میں بڑا پاپ کیتا. تو وہ جو گلٹ تھی نا باپ کی, وہ مہندر پرتاپ میں بھی آ گئی تھی. صحیح بات ہے, قاتلوں کے بچے ہیں. اور وہ اسی لیے انہوں نے مجھ سے سب تو پہلے تو میں تھوڑے کو بڑی معافی منگنی ہے کہ سارا کیتا. آپ نے معاف کر دیا, کیا بات ہے, that's great. سر اینی ہوپ فار پاکستان؟ دیکھیے کبھی کبھی تو میں سیدھا کہتا ہوں کہ کوئی امید نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا, تو بڑے بریلینٹ نوجوان لوگ ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ وہ سارے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. جن سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ واپس آؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بھی نہیں آئیں گے تو سیدھا کس نے کرنا ہے اس ملک کو؟ صحیح. تو سیدھا کرنے والی ابھی تو امید مجھے نہیں نظر آ رہی. گرتا ہوا بس چلتا ہی رہے گا یہ. ہاں دیکھیے سیدھا صرف جو طاقت ہے نا وہ فوج کے پاس ہی ہے, اور جب تک کہ وہ اپنا ایتھیکل کمپس نہیں نا بدلیں گے تب تک وہ سیدھا کرنے کی طرف نہیں آئیں گے. اب مجھے پکڑنے نہ آ جائیں اس بات کے اوپر. نہیں انشاءاللہ. میں فائنلی چاہوں گا سر, آپ کچھ ماشاءاللہ اتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, کچھ ہمیں ریکمینڈ کریں گے جو یوتھ ہماری ہے اس کو لازمی ان چیزوں کو ریفر انہیں کرنا چاہیے, کچھ ایسا آپ ریکمینڈ کریں گے ہمیں؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرور پڑھنی چاہیے, ایک تو میں کہتا ہوں کہ جی گریک رائٹرز جو تھے جنہوں نے انڈیا کے اوپر لکھا ان کو آپ ضرور پڑھیں, کیونکہ ایک تو گریکس ایسے لکھتے ہیں نا جیسے کہانی سنا رہے ہیں. وہیں سے شروع ہوا سارا علم, اور کہاں سے. ہاں ویسے ہمارے پاس بھی بڑا علم تھا ان سے پہلے بھی گریکس کے آنے سے, لیکن گریکس کہانی سناتے ہیں, بڑے کہانی گو ہیں. اچھا. تو یہ جیسے میگاستھنیز کی انڈیکا, آریان کی انڈیکا, آریان کا الیگزینڈر کا انابسس, یہ ساری چیزیں یہ گریک رائٹرز کو پڑھنا بڑا. ول ڈیورانٹ سے شروع کر لیں. اور ول ڈیورانٹ کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی تو کایا پلٹ جائے گی. اچھا. ہاں مطلب وہ ہسٹری آف فلاسفی سے. ہاں. اچھا. دا اسٹوری آف فلاسفی وہ پیچھے پڑھی ہوئی, اور یہ مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے جو کہ 13 سال کی ہے, یہ اس نے مجھے تحفے میں دی ہے. اچھا. اور یہ اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, اور میں نے اسے پھر بغیر شرمندگی کے کہا کہ مجھے سوائے والٹیئر اور ایک اور کون اس کے علاوہ میں نے کہا سب میرے اوپر سے گزر گئے ہیں. اچھا. یہ ایزی ہے. ہاں یہ ایزی ہے. ول ڈیورانٹ. ول ڈیورانٹ بہت اچھا لکھتا ہے جی. اچھا. اور مطلب آپ کا جو دماغ کا جو کمپس ہے نا اس کو ریسیٹ کر دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 13 سال کی بچی نے پڑھی ہوئی ہے اور سمجھی ہوئی ہے, جو میں صرف اپنے والٹیئر اور ایک اور کس فلاسفر کا مجھے سمجھ میں آیا, میں نے اسے بے شرم ہو کے کہہ دیا, میں نے کہا بیٹا تمہیں تو سمجھ آ گئی, مجھے تو یہ ایمانوئل کانٹ تو مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آیا. کہ ہاں نہ توبہ کریں, میں فلسفے کا آدمی نہیں ہوں نا جی, میں تو ہسٹری والا ہوں. سمپل ہے کانٹین ایتھکس کہ آپ کی انٹینشن کی بیسس پہ موریلٹی جج ہوتی ہے, یہی ہے نا کانٹین ایتھکس. یہی ہوگا. اسلام کے قریب ہے تھوڑا تھوڑا. یہ میرے اوپر سے گزر گیا. ڈیونٹالوجی تو سمجھ آتی ہوگی. کون سی؟
اس کا اپوزٹ ہے نا، ایک کانٹین آئی تھنک ایک ڈیونٹولوجی ہے. میں نے فلسفہ پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے میں نے افسانہ کبھی نہیں پڑھا. اچھا، میں نے اسی طرح فلسفہ نہیں پڑھا. میں پہلے آپ کو بتایا نا کہ ایسٹرونومی اور اینتھروپولوجی پڑھتا رہا، ادھر سے نکل کے کھٹ کر کے ہسٹری میں گھس گیا، اور پھر کلاسیکل جیوگرافی اور ہسٹری سے نکل ہی نہیں پایا. صحیح ہوگا. تو یہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور پھر چونکہ ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو مارکو پولو کی وہ جو ہنری یول اور ہنری کارڈیے کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے پتہ چلیں گی. پھر ایک کتاب ہے ڈیڈ مارکو پولو گو ٹو چائنا، فرانسس ووڈ نے لکھی ہے، بڑی کمال کی بنتی ہے. میں ایک بار ملا تھا اسے. اچھا. اس وقت وہ برٹش میوزیم میں کام کرتی تھی. وہ کہتی ہے وہ تو گیا ہی نہیں چین، وہ یہاں کہیں وخان شخان سے پھر کے واپس چلا گیا تھا. صحیح ہو گیا. میں بھی آپ کے لیے کچھ لایا ہوں یار. وہ نا ذرا بیگ پکڑاؤ سر. ویسے تو بڑا مشکل ہوتا ہے بندے کے لیے کہ یار جو بندہ آلریڈی کتابیں پڑھتا ہے اس کو کوئی کتاب دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے یار اس نے یہ بھی آلریڈی پڑھی ہوگی. اچھا ہے نا. مگر میں کہا ایک پرپز ہے جو ضرور سرو ہو جائے گا اس کو دیتے ہوئے، اور اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہو جائے گی. آئی پریزنٹ یو ارتھ شاستر. کمال ہو گیا جی. کوٹیلیا چانکیہ لیڈرشپ پر سر جی، اس سے بہتر کتاب میرے خیال میں کہتا ہوں اسٹیفن کوی نے نہیں اتنی اچھی لکھی. ڈیل کارنیگی کو اس کے پاؤں چھونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو ہے نا سر، یہ میری طرف سے سر آپ کے لیے چھوٹا سا سر ایک تحفہ ہے. یہ بہت آپ نے کمال کر دیا. مجھے چانکیہ پہ بھی بات تھوڑی سی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ بالکل جی. یہ میں نے ایک بار ایک دوست کو کہہ دیا، اس نے برطانوی اپنا ویسٹرن لٹریچر بہت زیادہ پڑھا ہے. میں نے کہا کہ یار چانکیہ کو تو ہم مانتے نہیں ہیں ہیں جی. ہم بھاگ کے وہ میکیاولی کے وہ دیتے ہیں. میکیاولی ایک چھوٹی سی ریاست فلورنس کے جو سردار تھا اس کا وہ تھا نا ایڈوائزر. صحیح ہے. میں نے کہا چانکیہ ایک ایمپرر کا ایڈوائزر تھا، جو ایمپائر پاٹلی پتر سے پٹنہ سے لے کے ہرات تک پھیلی ہوئی تھی، وہ اس کو ایڈوائز کر رہا ہے. آپ کیسے اس کا مقابلہ میکیاولی کا چانکیہ سے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ یہ ہے وہ ہے وہ بڑا. میں نے کہا یار یہ فضول کی بحث ہے، کیونکہ ہم اپنا جو ہے نا ہمارا اس کو ہم نہیں مانتے نا. ایسے ہی بالکل. تو اس کو سازشی. ویسے آپ کے پاس ہے تو نہیں کتاب؟ نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور میں ڈھونڈ رہا تھا، میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اس کے گھر میں انگریزی کی شاستر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کس جگہ سے مطلب یہاں سے خریدی گئی یا باہر سے منگوائی گئی. تو وہ ابھی تک میرا خیال ہے باہر سے منگوائی تھی. ہاں تو میرے پاس نہیں تھی. آپ کا بہت شکریہ، اور یہ میں ضرور پڑھوں گا. اور مطلب یہ میرا ہیرو ہے. میں بالکل سر بالکل. اور اس کو ویسے کیوں نیگیٹو کیوں پورٹریٹ کرتے ہیں ہم بھی ہندو ہو گیا بیچارہ اس لیے؟ مسلمان کرتے ہوں گے کیونکہ یہ بھی غلط مذہب ہے. کر لینا چاہیے تھا. وہ راجا رسالو مسلمان ہو گیا، الیگزینڈر ہو گیا، انہوں کرو نا سر. انہوں کرنا چاہیے تھا نا جی. ہاں راجا رسالو کو تو ہم نے حج بھی کرا دیا، آپ کو پتہ ہے. اچھا. ہاں وہ انشاءاللہ حج کے لیے بھی جا چکے ہیں راجا رسالو. اچھا. اڑ کے گئے تھے حاجی صاحب. ہاں پتہ نہیں کیسے وہ جو تھی وہ فلادی، وہ شاید اڑتی بھی ہوگی. اچھا. ان کی گھوڑی جو تھی، تو وہ ان کو حج کرا دیا. الیگزینڈر کو مسلمان کر کے مارا. اور کر لیتے مسلمان تو مان تو لیتے کہ ارتھ شاستر ایک بڑی کتاب ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے ہے. تو ابھی انڈیا اس کو ابھی تک فالو کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کرتے تھے. وہاں پہ کوئی چانکیہ پورا بھی کوئی جگہ ہے میرے خیال میں جہاں پہ کچھ ان کی ہے کچھ ایسا. آئی تھنک مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں. اچھا نہیں یہ نہیں مجھے پتا. یہ مجھے پتا ہے کہ چانکیہ نے ٹیکسلا میں پڑھایا بھی ہے، ٹیکسلا یونیورسٹی میں. اچھا. پڑھایا بھی ہے. صحیح ہو گیا. ساری ہندو اوریجن نکلتی تو ٹیکسلا سے ہی ہے. شاید ٹیکساسلا لکھتے ہیں رامائن میں اس کو. ٹکشاسلا. دشرتھ بھی وہیں سے تھا، رام بھی وہیں سے، رامائن وہیں سے ساری میرے خیال میں نکلی. ایسے ہی ہے نا. یہ اس کا مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں ہمارے یہاں کے، ویاس جس نے مہا بھارت لکھی، مطلب جس کو مہا بھارت کس نے لکھی ہے؟ ویاس نے. اچھا رائٹر موجود ہے اس کا؟ ہاں وہ مطلب اس نے تھی موجود،
ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ اس طرح سے ہو اورل ٹریڈیشن ہو, تو کتاب کی صورت ویاس نے دی. پھر وہ گوشا جو آئی ڈاکٹر تھا, وہ تو کہتے ہیں اندھے کو ٹھیک کر لیا کرتا تھا, وہ ٹیکسلا کا تھا. نہیں تو یہ فکشن ہے یا ٹرو ہے دروپدی اور پانڈو والا قصہ, یہ سارا نہیں ہوا تو ہوگا. یہ مطلب اس میں پھر جسے آپ پویٹک وہ کہتے ہیں لائسنس استعمال کیا گیا, اور بہت کچھ اس میں ایمبیلشمنٹ ہوگی, لیکن ایک اس میں کور ایک سچائی کا ہے. یہ سب کچھ ہوا. ویسے کشمیر کی سائڈ پہ کوئی ایریا ہے نا جہاں مہابھارت جنگ لڑی گئی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں یہ میں نے شہاب نامہ میں پڑھی تھی شاید یہ بات, میں شہاب صاحب نے کچھ اس سائڈ کا شاید لکھا, شاید غلط ہو سکتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے شاید. اچھا, وہ تو کہتے ہیں یہاں کہیں سالٹ رینج اور ادھر آس پاس کہیں ہوئی تھی. اب وہ تعین کرنا کہ کہاں ہوئی ہے, کچھ یہ ترن تارائن کا بھی کہتے ہیں نا کہ وہاں بھی ہوئی تھی. کسی ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہاں ہوئی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ کوئی ایسے جیوگرافیکل انڈیکیشنز نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس ایگزیکٹ جگہ پہ ہوئی تھی. صحیح ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ضرور ہے, یہ جھوٹی کتاب نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے. تو پھر ان کی کتابوں میں جو ریفرنسز ملتے ہیں, یہ نارا سنگشا کے نام سے نبی پاک کو ریفر کیا جاتا ہے رامائن کے اندر, ویداس کے اندر. تو یہ ان کا کہاں اوریجن ہے سر جی؟ یہ کب سے نکلی ہوئی ہیں؟ مہابھارت سے پہلے کی ہیں ویداس؟ ویدائیں تو اسی زمانے کے لگ بھگ ہی ہیں نا جی. رگ وید تو بلکہ مہابھارت سے پہلے کی ہے. یہ چاروں جو ہے رگ یجر سام اتھرو, یہ اس میں نبی کا ذکر ہے. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر ذاکر نے تو پوری وہ کر دی, نارا سنگشا کے نام سے نبی پاک کو ریفر کیا. ڈاکٹر فاروق کی بھی ایک پوری کتاب ہے اس چیز کی. ذاکر نائک تو 2 نمبر آدمی ہے. اچھا, وہ تو آ رہے ہیں پاکستان. اچھا, پتہ نہیں لوگ بیوقوف ہیں کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا ہم لوگ. ایک اس کی ہے یوٹیوب کے اوپر, وہ لگا ہوا ہے کہ جی ڈارون نے فنچز کے بارے میں یہ کہا, دے پیک ایٹ نیچز, اور پھر پتہ نہیں کیا وہ پھر نام لے رہا ہے فلانے سائنسدان کا. وہ نام, وہ سائنسدان وہ نام ہی نہیں ہوتا انگریزی میں. وہ پتہ نہیں کیا سائنسدان کا وجود تک نہیں ہے. وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اچھا, وہ تقیہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے میں اگر جھوٹ بھی بولوں تو جائز ہے. تقیہ. اچھا, تقیہ. اچھا, شیعوں والا تقیہ, اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ چیز. تو وہ تو اس قسم کا عجیب قسم کے جھوٹ بولتا ہے. صحیح ہے. اس کا تو یہ باقی منسمرتی اور یہ بھوشیہ پران اور یہ اپانیشد یہ کب کے ہیں؟ نہیں آئیڈیا. یہ بھی دیکھیے یہ حضور سے پہلے کے ہیں. حضور سے پہلے کی بات ہے. تو آپ فیوچر کی تو بات اس میں کہیں ہو نہیں سکتی. نہ وہ کتابیں اپنے آپ کو کوئی پروفیٹک کہہ رہی ہیں کہ جی ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ اب جو مرضی ہم. رامائن تو ساری فکشن ہی ہے ویسے دیکھا جائے تو. اڑنے والا یہ جو ہیں, میں سرگودا کا ہوں. سرگودا کے بارے میں بڑی مزے کی بات میں نے سنی کہ وہ جی جب ہنومان اڑتا ہوا جا رہا تھا نا وہ وہاں سری لنکا, تو اسے رستے میں سرگودا کے کینو نظر آئے. تو کینو اٹھانے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے وہ جو عمارتیں وہ جو تھیں وہ پہاڑ تھے وہ گر گئے. تو اس وہاں پہ کرانا کی پہاڑی ہے, اس لیے وہاں پہ اس کا ایک مندر بھی ہے. ہے نا, ایسی اسٹوریاں میں آج آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. آپ نے یہ تو بڑا اضافہ کیا. میں نے کہا شاید اس کا جہاز وہاں لینڈ کیا تھا, پھر پی اے ایف نے وہیں پہ اپنا ایئرپورٹ بھی, اپنا ہوائی اڈا بھی بنا, پتھر رکھ کے پھر وہ سارے وہاں تک لنکا تک ایسے گئے تھے. اور سرگودے کا یہ کنٹریبیوشن ہے سر. یہ مطلب اب آپ جو مرضی کر لیں, ہنومان کے. ہاں ہنومان صاحب, یہ ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی. پتہ نہیں, شکر ہے ہنومان کے ذمہ لگایا, کہیں کسی گریک کے ذمہ نہیں لگا دیا, کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کے اوپر بھی تو فخر نہیں ہے نا. وہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ وہ 2 میراثی تھے وہاں پہ چکوال میں, دونوں مر گئے ہیں, شکر ہے خدا کا. انور بیگ اوان تھا ایک, اور ایک شہزادہ زلفی کے کیا اپنے آپ کو کہتا تھا. شہزادہ زلفی اپنے آپ کو مخزن تواریخ یعنی تاریخوں کا خزانہ کہتا. قصہ گو ہوا کرتے تھے ان کی بات. وہ تو ٹوٹل مراسی تھا, قصہ گو بھی نہیں تھا. اچھا. پھر سکندر اعظم دے جرنیل مرکوکس نے کھیوڑا آباد کیتا. مرکوکس کا نام کدھر سے آ گیا بھائی تیرے پاس, کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کون سی کتابوں میں؟
کہتا چوتھی جماعت کی کتاب میں جا کے دیکھ لو مرقس کا نام لکھا. سکندر تو قرآن میں مل جائے گا. تو مجھے کہنے لگا کہ جی یہ الیگزینڈر کے گھوڑے نے آ کے پتھر چاٹے تو پتہ چلا کہ یہاں نمک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے واقعہ. میں نے کہا در پھٹے منہ کہ ہم اتنے احمق لوگ تھے کہ ہم اپنا نمک بھی دریافت نہیں کر سکے. وہ بھی ایک باہر سے آ کے بندے نے بھی نہیں بلکہ اس کے گھوڑے نے ہمیں بتایا کہ احمقو ایڈیٹس کھوتو یہ تمہارے یہاں نمک ہے یہ نکالنا شروع کر دو. یہ اتنی بڑی یہ کہانی ان مراسیوں نے ایجاد کی تھی. یہ غلط ہے قصہ. تو اور کیا. اور اب یہ آئی سی آئی کا جو ریسٹ ہاؤس ہے کھیوڑا میں وہاں بڑا پھٹا لگا ہوا ہے کہ جی یہ نمک الیگزینڈر کے گھوڑے نے چاٹ کے دریافت کیا تھا. مطلب ہم جاہل لوگ ہیں. میں آفتاب اقبال سے اسٹوری سنی تھی, میں بڑا فیسینیٹ ہوا تھا. میں اچھا وہ سکندر یونانی کا بڑا ذکر کرتا ہے نا. اچھا یہ کون ہے آفتاب اقبال؟ یہ جو ٹی وی میں خبرناک, خبرزار اور وہ جو انفوٹینمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں, 2-4 کامیڈین ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ایک گیسٹ ہوتا ہے. میں تو ٹی وی کبھی دیکھا نہیں جی. مجھے میرے خیال 40 سال ہو گئے ٹی وی دیکھے. تو یہ میں بہت مشہور شاعر ہیں وہ میرے ذہن میں ظفر اقبال صاحب کے بیٹے ہیں. ظفر اقبال شاعر نہیں, چلیں چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تو یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. یہ جب 1970s میں فوج میں تھا تو میں پھرتا رہتا تھا نا خوار, اور اس زمانے میں نہ کوئی سواری بھی نہیں تھی تو بسوں پہ جا کے تب میں کھیوڑا پہلی بار ایک بار دیکھنے گیا تھا. صحیح ہے. وہاں کوئی کہانی نہیں تھی کہ الیگزینڈر کے گھوڑے نے نمک چاٹا ہے. صحیح ہے. یہ پھر جب میں 1991 میں ایک بار ایشین اسٹڈی گروپ میں یہاں پہ لاہور میں ہم ممبر تھے تو ایک گروپ گیا دیکھنے کے لیے, تو وہاں یہ پھٹا دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کہانی ایجاد کر دی. یہ ان دو مراسیوں نے 1989 کے لگ بھگ کہیں یہ کہانی ایجاد کی. اور وہ اب اتنی رائج ہے کہ وہ یہ جو آپ نام ایک بندے کا لے رہے ہیں اس جیسے بیوقوف جو ہیں وہ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور پھر ایک بار جب ٹی وی کے اوپر آ جائے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, یہ آسمانی صحیفہ نازل ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو سر آپ اتنا آپ نے ٹریول کیا, آپ کو کبھی یہ جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں سپر نیچرل چیزوں سے انٹریکشن آپ کا ہوا ہے کبھی؟ جن سے آپ ملے ہیں ویسے کبھی؟ جنوں بھوتوں سے. تو سیف الملوک پہ پریاں ہیں اور کہانیاں ایک طرف, مگر واقعی کبھی انٹریکشن کبھی بھی نہیں. اور میں تو بڑی بڑی ویران جگہوں پہ اکیلا بھی رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا. اور بڑے بڑے پرانے ویران ریسٹ ہاؤسز میں رات کو کہ بتی بجھا دی تو ایک روشنی نہیں ہے. تو کیونکہ بجلی نہیں ہے ادھر. صحیح ہے. لیکن مجھے نہیں ہوا یہ کبھی بھی. اور یہ ہم نے داستانیں زیادہ ایجاد کی ہوئی ہیں. صحیح ہے. میں ایک بار 2012 کی بات ہے, میں مکڑا ایک پہاڑی ہے کاغان میں وہاں سے کلائمب کر کے واپس آ رہا تھا تو لفٹ چاہیے تھی مجھے پایا سے سری سے, جسے ہم نے سری پائے بنا دیا ہے. اچھا یہ سری ہے. تارڑ نے اسے سری پائے بنا دیا. وہ اصل میں ہے سری پایا. سری چھوٹی جھیل اور پایا ہائی الٹیچیوڈ پیسچر. تو وہ سری پایا ہے, اس کو سری پائے بنا دیا. اچھا. تو وہ سری پائے. صحیح ہے. یہ آنسو جھیل بھی کسی پری کا آنسو ہے؟ یہ تو ایسی کہانیاں بن گئی ہیں. اور آنسو کا نام میرا خیال ہے ہمارے دوست وہ کیا نام ہے جو فوٹوگرافر ہے, میں نام بھی بھول گیا. کوئی بات. اچھا تو یہ وہاں ایک نا مجھے واپس شوگران آنا تھا. میں نے جو جیپ لی تھی جانے کے لیے اس کو میں نے فارغ کر دیا کیونکہ 3-4 گھنٹے مجھے لگنے تھے. تو میں کھڑا تھا کوئی جیپ والا کہ نہیں جی میں فلاں کے ساتھ ہوں. تو مجھے وہ دکان والا کہنے لگا کہ جی یہ جو جیپ ہے نا یہ لاہوریے آئے نے تواڈے لاہور دے, انہوں دے نال بہ جاؤ تسی. تو وہ لڑکے آئے تو میں نے کہا یار مجھے بھی لے چلو. تو آپس میں انہوں نے کانفرنس کی, کہتا بابے نے بھی بٹھا لو نال. تو ایک میں آگے بیٹھا ہوا تھا نا, تو ایک بڑا خوبصورت دشکرا موٹو, تو کشمیری لاہوری کشمیری بٹ صاحب نام میں بھول گیا ہوں پورا, بٹ تھا ویسے. تو مجھے کہتا ہے تسی سیف الملوک بھی گئے ہو؟ میں کیا ہو تے اتھے واقعی رات نو پریاں آندیاں نے. اب مطلب ہم اتنے کو احمق ہیں, ہماری کرٹیکل سوچ ہماری لمٹ یہی ہے کہ وہ ایک نے لکھ دیا کہ جی یہاں رات کو پریاں آتی تو ہم نے ماننا شروع کر دیا. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کی طرف یوں کر کے دیکھا, میں کہ بٹ صاحب تہاڈی عمر کنی ہے؟ کہ 28 سال. تو میں دل میں سوچا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی ولایت آپ امریکہ چلے جائیں تو آپ
کو کوئی بندہ 28 سال کا ملے جس کو پورا یقین ہے کہ سینٹا کلاus اس اڑتے ہوئے سلے میں آتا ہے رینڈیئرز کے ساتھ اور پھر وہ چمنی میں سے نیچے اتر کے گفٹ دیتے ہیں، تحفے آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. مطلب ہماری تو عجیب ہی کیفیت ہے جی. ہم مطلب سوچنا ہی نہیں ہم شروع کرتے تو کرٹیکلی کیسے سوچیں گے؟ وی آر آلویز ویٹنگ فار دا اسٹوریز، آلویز، ہاں، وداؤٹ اینی وہ ریفرنس، وداؤٹ اینی وہ چیز. اور ایک آرگومنٹ ہوتا ہے، سب کہتے ہیں یہ سب سے اچھا جو ہے نا ہمارے پاس آرگومنٹ ہوتا ہے، سب کہتے ہیں. صحیح ہے سر. آگے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ آگے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ لی سر آپ نے، اللہ 72 اور دکھائے، لیکن اگر 72 اور ملیں اللہ کرے، کیا کریں گے آپ؟ یہ بس ایک ہے کہ دماغ چلتا رہے، آنکھیں چلتی رہیں، ٹانگیں چلتی رہیں. تو ود یور بوٹس آن. ہاں، ایک کتاب ابھی پھنسی ہوئی ہے دماغ میں. اچھا، کون سی؟ سندھ میں ایک سفر ہے. اچھا، اور وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا، میں کئی دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں. اچھا، میں کو اور چوری کر لے جس کے پاس ابھی وہ پلیجرزم کے تو ہم سارے. ہاں، اور پڑھے کچھ نہ، تارڑ کی طرح جا کے کھچ مار کے آ جائے، لڑکیاں سے اس رستے پہ بھی مل جائیں. صحیح ہو گیا. چلے جی، اللہ تعالیٰ تارڑ صاحب کے گناہ معاف کرے، اور سب سے پہلے آپ انہیں معاف کر دیں. نہیں، وہ میں نے اتنی غیبت کی ہے اس کے معاف ہو گئے ہیں. ویسے آئی ہیو اے فیلنگ وہ بھی لائٹر نوٹ پہ ان سب چیزوں کو لیتے ہو گے ویسے، پرووائڈیڈ دیٹ آپ لوگوں کا پرانا تعلق ہے. چلیں جی، تو ہم بری طرح پھنس گئے ہیں فکشن کے اندر، اور پتہ نہیں چل رہا ریالٹی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس چیز کو سمجھنا کہ یار بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کچھ کریں نہ کریں، ہسٹری کو بالکل بھی مسخ نہ کریں، سچ بول لیں، کیونکہ سچ بولنے سے نا یار آپ کی اگلی نسلیں سنور جائیں گی. ایٹ لیسٹ ان بلنڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ہم لوگوں نے اپنی ہسٹری میں کیے، اور اس وقت ہم مزید ان بلنڈرز کو کنٹینیو کر کے کرنٹ یوتھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ملک سے ان کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں، لوگ بھاگ بھاگ کے باہر جاتے جا رہے ہیں. کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیجیے. اینڈ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو FK پوڈکاسٹ. سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار